ان دنوں میں ضلع گجرانوالہ کے ایک تھانے میں تعینات تھا۔ یہ تھانہ صدر کہلاتا تھا اور لاری اڈے کے قریب ہی واقع تھا۔ تھانے کے پہلو میں گورنمنٹ ہائی اسکول کی عمارت تھی۔ وہ جاتی ہوئی سردیوں کے دن تھے۔ فروری کے مہینے کا وسط چل رہا تھا۔ ایک روز میں حسب معمول تیار ہو کر اپنے کمرے میں پہنچا تو پتہ چلا کہ نواحی گاؤں پپلی والا میں قتل کی ایک واردات ہو گئی ہے۔ پپلی والا میرے تھانے کے جنوب مشرقی سمت میں واقع تھا اور وہاں تک پہنچنے کے لیے نہر اپر چناب کو عبور کرنا پڑتا تھا۔ پپلی والا میرے تھانے کی حدود میں آتا تھا۔ میں نے اطلاع کنندہ کا نہایت ہی مختصر سا انٹرویو کیا اور کانسٹیبل حشمت اللہ سے کہا، حشمت، پپلی والا جانے کی تیاری کرو۔ اچھا ملک صاحب، اس نے فرما برداری سے کہا اور میرے کمرے سے رخصت ہو گیا۔ اطلاع لے کر آنے والے شخص کا نام محمد طفیل تھا۔ وہ پپلی والا کا ہی رہنے والا تھا اور رشتے میں وہ مقتول کا چاچا لگتا تھا۔ طفیل کی عمر لگ بھگ 50 سال رہی ہوگی۔ طفیل کی زبانی مجھے پتہ چلا کہ مقتول کا نام انوار علی تھا اور وہ ضلع سیالکوٹ میں واقع کھیلوں کا سامان تیار کرنے والے ایک کارخانے میں کام کرتا تھا۔ اس نے اپنی رہائش بھی سیالکوٹ ہی کے ایک محلے میں رکھی ہوئی تھی۔ انوار علی مہینے 1.5 مہینے میں اپنے گھر والدین سے ملنے آیا کرتا تھا۔ میں طفیل کے ساتھ بات چیت میں مصروف ہی تھا کہ کانسٹیبل حشمت دروازے میں نمودار ہوا۔ پھر طفیل کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے اس نے پوچھا، چاچا، باہر تانگا تمہارا کھڑا ہے؟ جی، وہ میرا ہی تانگا ہے، طفیل نے جواب دیا۔ ملک صاحب، کانسٹیبل نے مجھ سے مخاطب ہوئے بتایا، سواری کا بندوبست تو ہو گیا جناب، اب نکلنے کی تیاری کریں۔ ہم طفیل ہی کے تانگے میں بیٹھ کر پپلی والا جائیں گے۔ میں نے سوالیہ نظر سے طفیل کو دیکھا اور پوچھا، کیا تم سالم تانگا کر کے پپلی والے سے یہاں پہنچے ہو؟ نہیں جناب، یہ میرا ذاتی تانگا ہے، طفیل نے بتایا۔ میں تانگا چلاتا ہوں، یہی میرا رزق روزگار ہے۔ میں نے اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے ایک سکون بھری سانس خارج کی۔ ہم طفیل کے تانگے پر سوار ہو کر پپلی والا کی جانب جا رہے تھے۔ ہم سے میری مراد ہے میں، کانسٹیبل حشمت اور خود طفیل، جو ایک ماہر کوچوان کی طرح تانگا ڈرائیو کر رہا تھا۔ میرے تھانے اور پپلی والا میں اچھا خاصا فاصلہ ہے۔ جی ٹی روڈ سے کچا ایمن آباد روڈ نکل کر سیدھا ایمن آباد تک جاتا ہے۔ کسی زمانے میں جب تک پکا جی ٹی روڈ نہیں بنا تھا، گجرانوالہ سے ایمن آباد تک جانے کے لیے یہی کچا ایمن آباد روڈ استعمال کیا جاتا تھا۔ پپلی والا اسی روڈ پر نہر کی دوسری طرف واقع تھا۔ آدھے گھنٹے بعد ہم جائے وقوع پر تھے۔ میں نے دیکھا کہ نہر کے کنارے پر کوئی درجن بھر لوگ جمع تھے۔ ہم تانگے سے اتر کر ہجوم والی جگہ پر پہنچ گئے۔ وہاں پر موجود افراد ہمیں دیکھ کر ادھر ادھر ہو گئے۔ میں جلدی سے نوجوان انوار کی لاش کی طرف بڑھا۔ لاش کا لفظ میں نے اس لیے استعمال کیا ہے کہ پہلی ہی نظر میں مجھے دیکھ کر یقین ہو گیا تھا کہ اس نوجوان کو زندوں میں شمار کرنا سراسر حماقت ہوگی۔ انوار علی نامی اس نوجوان کی لاش نہر کے کنارے پل کے قریب ہی پڑی تھی۔ انوار نے بادامی رنگ کا شلوار سوٹ پہن رکھا تھا اور پاؤں میں تسمے والے بند سیاہ جوتے تھے۔ قمیض کے اوپر اس نے پورے بازوؤں والا سویٹر پہن رکھا تھا، جس کی تیاری میں نیلی اور سرخ اون کا استعمال کیا گیا تھا۔ نوجوان کی عمر کا اندازہ میں نے 25 کے آس پاس قائم کیا، جو بعد ازاں بالکل درست ثابت ہوا۔ انوار نے وحید مراد سٹائل میں بال سیٹ کروا رکھے تھے۔ قد کاٹ اور رنگ روپ کی مناسبت سے بھی وہ وحید مراد کے بہت قریب تھا۔ پتہ نہیں فلم انڈسٹری والوں کی اس پر نظر کیوں نہیں پڑی تھی، ورنہ وہ کسی کارخانے میں کھیلوں کا سامان نہ بنا رہا ہوتا۔ مقتول کی موت کا سبب جاننے کے بعد مجھے قطعاً کسی دشواری کا سامنا نہیں ہوا۔ اس کی کھوپڑی اور چہرہ، ہاتھ پاؤں اس ظلم کی کہانی سنانے کے لیے کافی تھے، جسے گزرنے کے بعد وہ موت کے منہ میں گیا تھا۔ میں ایک لمحے میں سمجھ گیا کہ اس کی سر پر ڈنڈے سوٹے برسا کر اسے موت کے گھاٹ اتارا گیا تھا۔ ہاتھ پاؤں اور کندھوں کی چوٹوں سے اندازہ ہوتا تھا کہ اس نے خود کو بچانے کی اپنی سی کوشش کی تھی، لیکن حملہ آوروں نے اس کی پیش نہیں چلنے دی تھی۔ میں نے یہاں پر حملہ آوروں کے الفاظ استعمال کیے ہیں۔ میرے ماہرانہ اندازے کے مطابق انوار کے دشمنوں کی تعداد 1 سے زیادہ تھی۔
وہ کم از کم 2 یا اس سے زیادہ تھے، جب ہی اس بد نصیب کو سنبھلنے یا وہاں سے فرار ہونے کا موقع نہیں مل سکا تھا۔ اس کی کھوپڑی جگہ جگہ سے چٹکی ہوئی تھی، چہرے کے مختلف حصوں پر بھی ابھرے ہوئے کھلے زخم نظر آ رہے تھے۔ ایک محتاط اندازے کے مطابق اس کی موت کو 10 سے 12 گھنٹے گزر چکے تھے۔ یہ حقیقت سمجھنے کے لیے کسی اسپیشل عقل کی ضرورت نہیں تھی کہ وہ شدید ترین دشمنی کا نشانہ بنا تھا۔ لاش کے معائنے کے بعد میں نے اس کی جامع تلاشی بھی لی۔ اس کے لباس میں سے ایک چیک دار رومال، ایک چھوٹی کنگھی، عطر کی شیشی، 150 روپے نقدی وغیرہ برآمد ہوئی۔ علاوہ ازیں ایک اندرونی جیب میں سے ڈاک کا ایک لفافہ بھی ہاتھ لگا۔ میں نے سرے دست مذکورہ لفافے کو اپنی جیب میں رکھ لیا۔ موقع کی ضروری کارروائی کرنے کے بعد میں نے انوار علی کی لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے سرکاری اسپتال بھجوایا اور وہاں پر موجود لوگوں سے پوچھ گچھ کرنے لگا۔ سب سے پہلے میں نے اس شخص سے سوال کیا جس نے آج صبح انوار کی لاش دریافت کی تھی۔ اس کا نام رمضان عرف رمضانی تھا۔ رمضانی کی عمر 60 سال کے قریب ہی رہی ہوگی، تاہم وہ صحت اور ہاتھ پاؤں کا کافی مضبوط نظر آتا تھا۔ وہ ایک چھوٹا زمیندار تھا۔ ہاں رمضانی چاچا، میں نے براہ راست اسے مخاطب کرتے ہوئے پوچھا، تم نے کب اور کس حالت میں مقتول کو دیکھا تھا؟ حالت تو یہی تھی جناب جیسی آپ نے دیکھی ہے، وہ سادگی سے بولا، اور میں نے انوار کی لاش کو آج صبح سویرے دیکھا تھا۔ صبح سویرے تم نہر کے کنارے پر کیا کر رہے تھے؟ میں نے پوچھا۔ جناب میں زمیندار ہوں، وہ وضاحت کرتے ہوئے بولا، روزانہ صبح سویرے ہی اٹھ کر زمینوں کی طرف جاتا ہوں، لیکن آج میں کہیں اور جا رہا تھا۔ اور کہاں؟ میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ اس نے بتایا، ادھر خیالی میں میری چھوٹی بہن رضیہ رہتی ہے، میں اس کے لیے ایک بوری چاول لے کر خیالی جا رہا تھا، لیکن جیسے ہی نہر کے پل کے پاس پہنچا، انوار کی لاش نے مجھے آگے بڑھنے سے روک دیا۔ وہ لمحے بھر کو سانس لینے کے لیے متوقف ہوا، پھر اضافہ کرتے ہوئے بولا، میں چاولوں کی بوری کے ساتھ سیدھا صدیق کی دکان پر پہنچا اور اسے صورتحال کے بارے میں بتایا۔ صدیق کون؟ میں نے سوالیہ نظروں سے رمضانی کو دیکھا۔ رمضانی کے کچھ بولنے سے پہلے ہی طفیل نے جواب دیا، جناب صدیق میرے بڑے بھائی کا نام ہے، ادھر پپلی والا ہی میں اس کی پرچون کی دکان ہے۔ انوار صدیق کا بیٹا تھا۔ کیا مقتول کا باپ صدیق یہاں پر موجود ہے؟ میں نے وہاں پر موجود لوگوں کو باری باری دیکھتے ہوئے پوچھا۔ نہیں جناب، طفیل نے نفی میں گردن ہلاتے ہوئے بتایا، بھائی صدیق کو میں گھر پر چھوڑ کر آپ کی طرف گیا تھا، آپ کہیں تو اسے یہاں بلا لیتا ہوں۔ وہ جملہ ادھورا چھوڑ کر تشویش بھری نظر سے مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے پوچھا، کیا ہوا طفیل؟ تم بولتے بولتے اچانک رک کیوں گئے؟ وہ جناب، بھائی صدیق کی حالت بہت خراب ہے، وہ درخواست امیز انداز میں بولا، میں نے اسی لیے اسے وقوع سے ہٹا کر گھر بھیج دیا تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، میں نے اس کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی کہہ دیا، میں یہاں سے فارغ ہونے کے بعد خود صدیق کے گھر جاؤں گا، اس سے جو بھی پوچھنا ہوگا میں وہیں پر پوچھ لوں گا۔ بہت بہت شکریہ جناب، وہ ممنونیت بھرے لہجے میں بولا، میں بھی یہی چاہ رہا تھا۔ میں دوبارہ رمضانی کی طرف متوجہ ہوا۔ ہاں چاچا، صدیق کو اس واقعے کی اطلاع دینے کے بعد تم نے کیا کیا تھا؟ کچھ نہیں سرکار، ابھی تک تو میں ادھر ہی ہوں، آپ اجازت دیں گے تو خیالی چلا جاؤں گا، اس نے بتایا۔ جب طفیل نے مجھے بتایا تھا کہ وہ تھانے اطلاع دینے جا رہا ہے تو میں خود ہی رک گیا تھا۔ مجھے پتا تھا کہ پولیس پوچھ گچھ کے لیے سب سے پہلے مجھے ہی تلاش کرے گی۔ واہ بھائی چچا رمضانی، میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، تم پولیس کے مزاج کو بڑی اچھی طرح سمجھتے ہو۔ مائی باپ، وہ دونوں ہاتھ جوڑتے ہوئے بولا، میں ادھر پپلی والا میں پچھلے 4-5 سال سے ہوں، اس سے پہلے میں ضلع شیخو پورہ کے ایک گاؤں میں رہتا تھا۔ آپ جانتے ہیں شیخو پورہ تو ویسے بھی جرائم کے حوالے سے پنجاب کے سری فہرست شہروں میں شمار ہوتا ہے، اس کے بعد اوکاڑا کا نمبر آتا ہے۔ تو کیا پہلے تم کوئی مجرم شجرم ہوا کرتے تھے؟ میں نے اس کی اوکاڑا اور شیخو پورہ کی تفصیل سننے سے پہلے ہی پوچھ لیا۔ وہ کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے بولا، اللہ نہ کرے سرکار، میں تو آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ ہمارے گاؤں کا ایک گبرو
ڈاکوؤں کے گروہ میں شامل ہو گیا تھا۔ اس گبرو کے ماں باپ اور بہن بھائی ادھر گاؤں ہی میں تھے، لہٰذا جب بھی پولیس کا جی چاہتا وہ اس گبرو کی گرفتاری کے لیے گاؤں آ جاتی تھی۔ اس طرح پولیس والوں کو قریب سے دیکھنے اور ان کے طریقہ کار کو سمجھنے کا موقع ملتا رہا۔ بس اتنی سی بات ہے جناب، یہ اتنی سی بات بھی بڑی اہم بات ہے رمضانی، میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا۔ پھر پوچھا، تم انوار کے قتل کے حوالے سے اگر کچھ جانتے ہو تو مجھے بتاؤ۔ نہیں جناب، میں اس واردات کے بارے میں کچھ نہیں جانتا، وہ نفی میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ یہ تو سیالکوٹ کی کسی فیکٹری میں کام کرتا تھا، مجھے تو یہ بھی نہیں پتا کہ یہ واپس کب آیا ہے۔ ٹھیک ہے رمضانی، میں تم سے بعد میں تفصیلی بات کروں گا، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ تم بڑے کام کے آدمی ہو، تو کیا مجھے جانے کی اجازت ہے؟ اس نے سوالیہ نظر سے مجھے دیکھا۔ آج یہ چاولوں کی بوری خیالی پہنچانا ضروری ہے۔ بات ختم کرتے ہی رمضانی نے ایک طرف اشارہ کیا۔ میں نے سم نگاہ دوڑائی تو شیشم کے ایک درخت کے نیچے مجھے ایک گدھا کھڑا دکھائی دیا، جس کی کمر پر اناج سے بھری ہوئی ایک بوری لدی تھی۔ یقیناً اس بوری کے اندر چاول بھرے ہوں گے۔ پپلی والا سے خیالی جانے کے بعد نہر کا کنارہ سب سے آسان اور سیدھا راستہ تھا۔ میں نے رمضانی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، تمہیں جانے کی پوری اجازت ہے چاچا، کیا خیالی سے تم آج ہی واپس آ جاؤ گے؟ جی ہاں، میں شام سے پہلے واپس آ جاؤں گا۔ ٹھیک ہے، میں نے اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے کہا۔ تم آج کسی وقت یا پھر کل تھانے آ کر مجھ سے ملو، میں تم سے ضروری باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے تھانے آ کر مجھ سے ملنے کا وعدہ کیا، پھر سلام کر کے رخصت ہو گیا۔ میں وہاں موجود دیگر افراد سے پوچھنے میں مصروف ہو گیا۔ لگ بھگ 20 منٹ کی انکوائری کے بعد بھی کام کی کوئی بات سامنے نہ آ سکی تو میں نے محمد طفیل سے کہا، تم مجھے مقتول کے گھر لے چلو، میں اس کے باپ سے چند باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ آپ آئیں جی میرے ساتھ، وہ اپنے تانگے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا۔ کانسٹیبل حشمت اللہ کو میں نے مقتول کی لاش کے ہمراہ ہسپتال بھیج دیا تھا۔ میں طفیل کے تانگے میں بیٹھا اور صدیق کے گھر کی جانب چل پڑا۔ ہم اس وقت صدیق پرچون والے کی بیٹھک میں بیٹھے ہوئے تھے۔ صدیق کی عمر لگ بھگ 55 سال رہی ہوگی اور دبلا پتلا اور دراز قامت شخص تھا۔ جوان بیٹے کی المناک موت نے اسے بری طرح نڈھال کر رکھا تھا۔ اس کی بیوی اللہ رکھی بھی گھر کے اندرونی حصے میں صدمے سے بری حالت میں تھی۔ محلے کی کوئی نصف درجن عورتیں بھی گھر میں بھری ہوئی تھیں، جو یقیناً اللہ رکھی سے تعزیت کرنے آئی تھیں۔ طفیل کی زبانی مجھے معلوم ہو چکا تھا کہ صدیق کی صرف 2 ہی اولادیں تھیں، بڑا بیٹا انوار اور اس سے چھوٹی بیٹی کوثر جو 12-13 سال کی تھی۔ بھائی کی موت نے کوثر کو اکیلا کر دیا تھا، وہ بڑی افسردہ اور دکھی نظر آتی تھی۔ میں نے ہمدردی بھرے انداز میں مقتول کے باپ سے کہا، صدیق، تمہارے بیٹے کے ساتھ جو کچھ ہوا اس کا مجھے بے حد افسوس ہے، میں تمہارے غم میں برابر کا شریک ہوں، بڑی مہربانی ہے آپ کی، وہ دل شکستہ انداز میں بولا۔ میں نے کہا، صدیق، میں تمہارے بیٹے کو تو واپس نہیں لا سکتا، لیکن یہ میرا تم سے وعدہ ہے کہ میں انوار کے قاتل کو جب تک عبرتناک سزا نہیں دلوا دوں گا چین سے نہیں بیٹھوں گا، لیکن اس کے لیے مجھے تمہارے تعاون کی ضرورت ہوگی۔ اس نے زخمی نظر سے مجھے دیکھا، پھر بھرائی ہوئی آواز میں بولا، ہمارا تو سب کچھ لٹ گیا جناب، جوان بیٹے کی موت کوئی معمولی واقعہ نہیں، مجھے تمہارے صدمے کا بخوبی احساس ہے صدیق، میں نے دل جویانہ انداز میں کہا، اسی لیے تو میں تم سے تعاون کی اپیل کر رہا ہوں، میں تمہاری مدد کے بغیر انوار کے قاتل تک نہیں پہنچ سکتا، جی حکم کریں، میں آپ سے کیا تعاون کروں؟ اس نے سوالیہ نظر سے مجھے دیکھا۔ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، صدیق، تمہارے بیٹے کو جس انداز میں موت کے گھاٹ اتارا گیا ہے اس سے یہی ظاہر ہوتا ہے کہ اس کی کسی سے شدید نوعیت کی دشمنی تھی۔ تم مجھے بتاؤ ایسا کون شخص ہو سکتا ہے جو انوار کی جان کا دشمن ہو؟ جناب، انوار تو بہت ہی سیدھا سادہ اور شریف لڑکا تھا، صدیق نے بتایا، یہاں تو کسی سے اس کی دشمنی نہیں تھی۔ یہاں نہیں تو پھر کہیں اور ہوگی، میں نے پرسوچ انداز میں کہا۔
یہ کسی دوست کا تو کام ہو نہیں سکتا۔ انوار کو جتنی بے دردی سے موت کے گھاٹ اتارا گیا ہے، اس سے واضح ہے کہ اس قاتل کو اس سے شدید نفرت تھی۔ میرا دماغ تو بالکل کام نہیں کر رہا۔ وہ پریشان نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا، مجھے پتہ چلا ہے کہ تمہارا بیٹا ادھر سیالکوٹ میں کھیلوں کا سامان بنانے والے کسی کارخانے میں کام کرتا تھا۔ میں نے دھیمے لہجے میں پوچھا، یہ بھی تو ہو سکتا ہے کوئی دشمن پیچھے ہی سے اس کے ساتھ یہاں تک آیا ہو۔ تمہیں انوار کے سیالکوٹ کے حالات اور معاملات کا کچھ علم ہے؟ نہیں جی، کچھ زیادہ پتہ نہیں، وہ مایوسی سے نفی میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ بس اتنا جانتا ہوں، انوار نے ادھر سیالکوٹ ہی میں کرائے پر ایک کمرہ لے رکھا تھا اور وہاں رہتا تھا۔ وہ مہینے، 1.5 مہینے یا کبھی 2 مہینے بعد ہم سے ملنے آتا تھا اور 2-4 دن رہ کر واپس سیالکوٹ چلا جاتا تھا۔ وہ کسی بیوہ کا گھر ہے جس کا ایک کمرہ انوار نے کرائے پر لے رکھا تھا۔ وہ سانس لینے کے لیے متوقف ہوا، پھر اضافہ کرتے ہوئے بولا، بس جی، اس سے زیادہ میں کچھ نہیں جانتا۔ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں دریافت کیا، کیا وہ کرائے کے کمرے میں اکیلا ہی رہتا تھا یا کوئی ساتھی سنگی بھی اس کے ساتھ ٹھہرا ہوا تھا؟ انوار نے مجھے بتایا تھا کہ اس کے ساتھ صفدر نامی ایک بندہ بھی رہتا تھا۔ صدیق نے جواب دیا، یہ صفدر وزیر آباد کا رہنے والا ہے اور کھیلوں کا سامان تیار کرنے والے کارخانے میں انوار کے ساتھ ہی کام کرتا ہے۔ میں نے صدیق سے مذکورہ کارخانے اور بیوہ کے گھر کا ایڈریس لے لیا اور کہا، ٹھیک ہے صدیق، میں سیالکوٹ جا کر صفدر سے بھی پوچھ گچھ کروں گا۔ وہ زخمی نظر سے مجھے دیکھتا چلا گیا۔ مجھے رمضانی چچا کی ایک کہی ہوئی بات یاد آ گئی۔ رمضانی نے مقتول کی پپلی والا میں آمد سے اپنی لا علمی کا اظہار کیا تھا۔ اس کے تناظر میں نے صدیق سے پوچھ لیا، کیا تمہیں یہ معلوم تھا کہ انوار پپلی والا آنے والا ہے؟ نہیں جناب، اس نے نفی میں گردن ہلائی۔ وہ اپنی آمد کے بارے میں کبھی کچھ نہیں بتاتا تھا، بس جب بھی اس کا دل چاہتا وہ ہم سے ملنے چلا آتا تھا۔ اس کا مطلب ہے تمہیں انوار کی آمد کے بارے میں کوئی معلومات نہیں تھی؟ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ جی بالکل نہیں۔ پپلی والا میں کوئی اور شخص یہ بات جانتا ہو؟ میں نے کریدنے والے انداز میں پوچھا۔ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا جناب، وہ بڑے وثوق سے بولا۔ جب ہمیں نہیں پتا تو کسی اور کو کیسے خبر ہو سکتی ہے؟ اس کا مطلب ہے، میں نے پرخیال انداز میں کہا، اس بات کے روشن امکانات ہیں کہ قاتل کا تعلق پپلی والا سے نہیں بلکہ وہ کہیں باہر سے آیا تھا، آئے تھے کہیں تو زیادہ مناسب ہوگا۔ میرے اندازے کے مطابق حملہ آوروں کی تعداد 2 یا 2 سے زیادہ تھی۔ میرا بھی یہی خیال ہے تھانے دار صاحب، طفیل نے اس گھمبیر گفتگو میں حصہ لیتے ہوئے کہا۔ انوار کے زخموں کی تعداد اور سنگینی سے بالکل یہی اندازہ ہوتا ہے، اور میں نے سوچ میں ڈوبے ہوئے لہجے میں کہا، زخموں کی حالت اور ان پر جمے ہوئے خون سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ انوار کو پچھلی رات کے ابتدائی حصے میں موت کے گھاٹ اتارا گیا ہے، رات کے 10 بجے سے پہلے۔ طفیل تشویش بھری نظر سے مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے اس کے چہرے پر نگاہ جماتے ہوئے پوچھا، طفیل، تم بھی تو تانگا چلاتے ہو، تمہارا روٹ وغیرہ کیا ہے؟ سرکار، عام طور پر گوندلا والا اڈے سے لے کر پپلی والا تک تانگا چلاتا ہوں، اس نے بتایا، لیکن اس روٹ میں تبدیلی آتی رہتی ہے۔ مثلاً کس قسم کی تبدیلی؟ میں نے دلچسپی لیتے ہوئے پوچھا۔ گوندلا والا اڈا میرے تھانے سے شمال میں واقع تھا۔ یہ سارے مقامات اسی جی ٹی روڈ پر واقع تھے جو لاہور سے راول پنڈی تک جاتا تھا۔ تھانے کے بعد لاری اڈا تھا، پھر شیراں والا باغ، ریلوے اسٹیشن اور اڈا گوندلا والا۔ تھوڑا آگے جائیں تو بسوں کا بڑا اڈا یعنی جنرل بس سٹینڈ آتا تھا۔ میرے تھانے سے ملحق جو لاری اڈا تھا اسے عرف عام میں شیخو پورہ موڑ بھی کہا جاتا تھا، کیونکہ وہاں سے ایک سڑک شیخو پورہ اور فیصل آباد لائل پور کے لیے نکلتی تھی۔ تھانے سے جنوب کی سمت یعنی لاہور کی طرف بڑھیں تو تھوڑے ہی فاصلے پر ایک کچا راستہ بائیں جانب نکلتا ہے جو کچا ایمن آباد روڈ کہلاتا ہے۔ یہی راستہ پپلی والا اور ہندو چک سے گزرتے ہوئے سیدھا ایمن آباد تک جاتا ہے۔ طفیل نے میرے استفسار کے جواب میں بتایا، تھانے دار جی، جب میں صبح پپلی والا سے نکلتا ہوں تو زیادہ تر سواریاں شیرا والا باغ تک کی ہوتی ہیں
یا پھر راستے میں اترنے والی۔ اگر اس دوران میں آگے کی کوئی سواری مل جاتی ہے تو میں اسے بھی اٹھا لیتا ہوں، لیکن زیادہ سے زیادہ گوندلا والے اڈے تک کی، میں اس سے زیادہ آگے نہیں جاتا۔ وہ لمحے بھر کے لیے تھما، ایک گہری سانس خارج کی، پھر اضافہ کرتے ہوئے بولا، اسی طرح واپسی میں بھی تھوڑی تبدیلی چلتی رہتی ہے۔ مجھے شام تک گھر آنا ہوتا ہے، میں اسی حساب سے سواریاں اٹھاتا ہوں کہ مغرب کی اذان تک میں اپنے گھر پہنچ جاؤں، لیکن کبھی کبھار ٹانگے میں ایک آدھ سواری ہندو چک کی بھی ہوتی ہے تو میں اسے چھوڑنے ہندو چک بھی چلا جاتا ہوں۔ ہندو چک پپلی والا سے تھوڑا آگے ہے۔ میں طفیل کی زبان سے یہ ساری تفصیل صبر و سکون سے محض اس لیے سن رہا تھا کہ مجھے اس میں سے بہت کچھ اخذ کرنا تھا۔ اس کے خاموش ہونے پر میں نے سوال کیا، طفیل، تم نے ابھی مجھے بتایا ہے کہ شام تک کام ختم کر کے تم اپنے گھر پہنچ جاتے ہو، کیا پچھلی شام کو بھی تم اپنے مقررہ وقت پر ہی گھر آئے تھے؟ جی، اس نے اسبات میں گردن ہلائی۔ کل شام میں 6 بجے گھر پہنچ گیا تھا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، گجرانوالہ سے سیالکوٹ آنے اور جانے کے لیے عموماً 2 روٹ کی بسیں چلتی ہیں، ایک تو لاہور سے سیالکوٹ اور دوسری لائل پور سے سیالکوٹ۔ یہ بسیں شیخوپورہ موڑ سے ہو کر گزرتی ہیں، یعنی میرے تھانے کی بغل میں سے۔ میں غلط تو نہیں کہہ رہا نا؟ نہیں جناب، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، وہ تائیدی انداز میں بولا۔ میں نے کہا، مقتول انوار سیالکوٹ کے کارخانے میں کام کرتا تھا، اس کا مطلب ہے وہ سیالکوٹ سے لائل پور جانے والی بس میں یا پھر لاہور جانے والی بس میں بیٹھ کر گجرانوالہ آیا ہوگا اور لاری اڈا شیخوپورہ موڑ پر وہ بس سے اترا ہوگا۔ میں اگر غلط کہہ رہا ہوں تو مجھے ٹوک دینا۔ جناب، آپ کچھ بھی غلط نہیں کہہ رہے، طفیل نے تصدیقی انداز میں کہا، بالکل ایسا ہی ہوا ہوگا۔ ٹھیک ہے طفیل، میں نے بدستور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، اور تم یہ بھی تسلیم کرو گے کہ شیخوپورہ موڑ سے پپلی والا تک پہنچنے کے لیے صرف ٹانگا ہی واحد ذریعہ آمد و رفت ہے؟ جی ہاں، یہ بات سچ ہے، وہ اسبات میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، لیکن بعض لوگ پیدل بھی چل پڑتے ہیں۔ تمہارے خیال میں اگر شیخوپورہ موڑ سے پیدل چلنا شروع کریں تو کتنی دیر میں پپلی والا پہنچ جائیں گے؟ میں نے پوچھا۔ 1.5-2 گھنٹے تو لگیں گے ہی، اس نے کچھ سوچ کر جواب دیا، اور تانگے پر سوار ہو کر آئیں تو 20-25 منٹ یا زیادہ سے زیادہ آدھا گھنٹہ۔ تم کیا سمجھتے ہو انوار پاؤں پاؤں چلتے ہوئے شیخوپورہ موڑ سے پپلی والا آیا ہوگا؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا جناب، وہ بڑے وثوق سے بولا۔ انوار تو ہمیشہ تانگے میں بیٹھ کر ہی آیا کرتا تھا۔ طفیل بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے تھانے دار صاحب۔ صدیق بھی ہمت کر کے ہماری گفتگو میں شامل ہو گیا۔ پیدل چلنے سے انوار کی جان جاتی تھی، وہ تو تھوڑے تھوڑے فاصلے کے لیے بھی سائیکل اور تانگے کا سہارا ڈھونڈا کرتا تھا۔ شیخوپورہ موڑ سے پپلی والا تک پیدل آنا اس کے لیے ممکن ہو ہی نہیں سکتا، وہ کسی تانگے میں بیٹھ کر ہی آیا ہوگا، اور وہ تانگا طفیل کا نہیں ہو سکتا۔ میں نے سوالیہ انداز میں طفیل کی آنکھوں میں دیکھا، وہ جلدی سے نفی میں گردن جھٹکتے ہوئے بولا، بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ، میں کل شام 6 بجے گھر آیا تھا اور اس وقت انوار پپلی والا نہیں پہنچا تھا۔ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ وہ بعد میں کسی اور تانگے میں بیٹھ کر آیا ہوگا۔ میں نے پوچھا، کیا پپلی والا میں کوئی اور شخص بھی تانگا چلاتا ہے؟ جی نہیں، اس نے نفی میں گردن ہلائی، ادھر تو میں اکیلا ہی تانگے والا ہوں، لیکن کیا؟ وہ یکدم رکا تو میں نے پوچھا، ادھر ہندو چک میں عبد الغنی نامی ایک بندہ بھی تانگا چلاتا ہے۔ وہ وضاحت کرتے ہوئے بولا، غنی میرے بعد ہی واپس آتا ہے، ہو سکتا ہے انوار کل شام یا رات کو غنی کے تانگے میں بیٹھ کر پپلی والا پہنچا ہو۔ ہاں، ایسا ہو سکتا ہے، میں نے پرسوچ انداز میں گردن ہلائی، پھر کہا، میرے محتاط اندازے کے مطابق مقتول انوار کو گزشتہ رات 8 اور 10 بجے کے درمیان موت کے گھاٹ اتارا گیا۔ اس کا واضح مطلب یہی ہے کہ وہ کل رات کم از کم 8 بجے اور زیادہ سے زیادہ 9 بجے پپلی والا پہنچا تھا۔ اگر وہ عبد الغنی کے تانگے پر سوار ہو کر آیا تھا تو بالکل درست وقت کی تصدیق غنی کو چوان سے ہو سکتی ہے۔ میرے خیال میں وہ اس معاملے میں کام کا بندہ ثابت ہوگا۔ طفیل، تم ایک کام کرو،
میں نے رک کر ایک گہری سانس لی، پھر اضافہ کرتے ہوئے کہا، تم جلدی سے جا کر غنی کو بلا لاؤ، جب تک میں تمہارے بھائی صدیق سے بات کرتا ہوں۔ میں کوشش کرتا ہوں جناب، وہ کچھ سوچتے ہوئے بولا، لیکن میرا خیال ہے وہ اس وقت تک ٹانگا لے کر نکل چکا ہوگا۔ تم کوشش کر کے دیکھ لو، باقی اللہ مالک ہے، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ وہ اگر گھر سے نکل بھی چکا ہے تو جائے گا کہاں؟ رات کو تو اسے واپس ہی آنا ہوگا۔ طفیل مجھے سلام کر کے صدیق کے گھر سے نکل گیا۔ میں نے جوان مقتول کے غمزدہ باپ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، صدیق، تم نے اپنے بیٹے کی لاش کو غور سے دیکھا تھا نا؟ جی ہاں۔ وہ مختصر سا جواب دے کر خاموش نظر سے مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے کہا، اس کے سر اور جسم کے دوسری حصوں کو جتنی بے دردی سے نشانہ بنایا گیا ہے، اس سے یہ حقیقت سامنے آتی ہے کہ حملہ آور اس سے بڑا گہرا عناد رکھتے تھے، اور تم بتا رہے ہو اس کی کسی سے کوئی دشمنی وغیرہ نہیں تھی۔ اب جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا ہے، یہی ہو سکتا ہے کہ قاتل اس کا تعاقب کرتے ہوئے یہاں پہنچے ہو، لیکن ایک سوال پھر بھی پیاسا رہ جاتا ہے کہ آخر کسی کو تمہارے بیٹے سے کیا دشمنی تھی؟ تمہارے ذہن میں اس حوالے سے کوئی بات آتی ہے صدیق؟ جہاں تک میرا ذہن کام کرتا ہے تھانے دار صاحب، وہ قدرے سنبھلے ہوئے لہجے میں بولا، مجھے تو یہ لوٹ مار کی واردات لگتی ہے۔ لوٹ مار؟ میں نے چونک کر سوالیہ نظر سے اس کی طرف دیکھا۔ صدیق نے کافی اہم نکتہ اٹھایا تھا۔ میرے سوال کے جواب میں صدیق نے بتایا، انوار جب بھی ہم سے ملنے آتا تھا تو اس کے ہاتھ میں ایک سفری بیگ بھی ہوا کرتا تھا، جس میں اس کے استعمال کے کپڑے اور دوسرا سامان رکھتا تھا، لیکن اس بار وہ بیگ کہیں نظر نہیں آ رہا۔ میں نے جب اطلاع پا کر ادھر نہر کی جانب گیا تو میں نے انوار کی لاش کے آس پاس اس بیگ کو ڈھونڈنے کی کوشش کی تھی، لیکن وہ مجھے ملا نہیں۔ اس لیے وہ سانس ہموار کرنے کے لیے رکا، پھر اضافہ کرتے ہوئے بولا، اس لیے میرا دھیان لوٹ مار کی طرف جا رہا ہے۔ ہو سکتا ہے کوئی آدمی سیالکوٹ سے انوار کے پیچھے لگ گیا ہو، یا پھر یہ بھی ممکن ہے کوئی بندہ شیخو پورہ موڑ سے اس کے ساتھ تانگے میں بیٹھ گیا ہو، اور پھر جب انوار پپلی والا پہنچ کر تانگے سے اترا تو اسے موقع مل گیا۔ صدیق جملہ ادھورا چھوڑ کر خاموش ہوا تو میں نے مضبوط لہجے میں کہا، دیکھو صدیق، اگر صرف اس بات پر غور کیا جائے کہ کسی نے انوار کا بیگ چھیننے کے لیے اسے موت کے گھاٹ اتارا تو پھر اس امکان کو خارج کرنا ہوگا کہ مذکورہ بندہ سیالکوٹ سے اس کے پیچھے لگ کر یہاں تک پہنچا ہوگا۔ البتہ شیخو پورہ موڑ سے تانگے میں ساتھ بیٹھ کر یہاں پہنچنے والی بات سمجھ میں آتی ہے۔ میں نے تھوڑا وقفہ کر کے صدیق کی آنکھوں میں دیکھا، پھر پوچھا، انوار کا سفری بیگ کس قسم کا تھا؟ مجھے اس کے بارے میں تفصیل سے بتاؤ۔ صدیق نے بیگ کے حوالے سے مجھے جو معلومات فراہم کی، اس میں سب سے اہم بات یہ تھی کہ مذکورہ بیگ گہرے نیلے رنگ کا تھا۔ علاوہ ازیں اس بیگ کی خصوصیات تقریباً ہر سفری بیگ میں پائی جاتی تھی۔ بہرحال یہ لوٹ مار والا زاویہ قابل غور تھا۔ سچی بات تو یہ ہے کہ ابھی تک میرا دھیان اس طرف نہیں گیا تھا۔ میں نے صدیق کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، تو قاتل کے حوالے سے تمہیں کسی خاص آدمی پر شک نہیں ہے؟ نہیں تھانے دار صاحب، وہ نفی میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، ہمارے درمیان بات ہو ہی رہی تھی کہ طفیل ہندو چک سے واپس آ گیا اور اس نے آ کر اطلاع دی کہ عبدالغنی دستیاب نہیں ہو سکا۔ اس کی گھر والی نے طفیل کو بتایا تھا کہ غنی ناشتے کے فوراً بعد تانگا لے کر گھر سے نکل گیا تھا۔ اس کی واپسی اب رات کو ہی متوقع تھی۔ طفیل کے خاموش ہونے پر میں نے سنجیدہ لہجے میں کہا، طفیل، میں تمہیں ایک ذمہ داری سونپ رہا ہوں۔ جناب، وہ ہمہ گوش ہو گیا۔ حکم کریں تھانے دار صاحب۔ یہ جو کوچوان عبدالغنی ہے نا، اس کا تم نے خیال رکھنا ہے۔ کس قسم کا خیال جی؟ اس نے سوالیہ نظروں سے مجھے دیکھا۔ میں نے جواب دینے سے پہلے ایک امر کی تصدیق ضروری جانی اور اس سے پوچھا، کیا آج تم تانگا نکالنے کا ارادہ رکھتے ہو؟ نہیں جناب، اس نے نفی میں سر ہلایا۔ گھر میں جوان بیٹے کی موت کا سوگ منایا جا رہا ہے، تانگا نکالنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ کم از کم سوئم تک تو ہم کاروبار بند رکھیں گے۔ میں تانگا نکالوں گا اور نہ ہی بھائی صدیق اپنی دکان کھولے گا۔
صدیق کی پرچون کی دکان گھر کے سامنے والے حصے میں تھی۔ میں جب صدیق سے ملنے آیا تو میں نے دکان کا دروازہ بند دیکھا تھا۔ طفیل کی وضاحت کے بعد میں نے اس سے کہا، تم جب تک جی چاہے کاروبار بند رکھو، لیکن آج ہی تمہیں ایک ضروری کام کرنا ہے، اور وہ کام ہے عبدالغنی کوچوان کو اپنے ساتھ لے کر میرے پاس تھانے آنا۔ میں نے لمحاتی توقف کے بعد بات مکمل کرتے ہوئے کہا، میں اپنی تفتیش کا رخ متعین کرنے سے پہلے غنی سے ایک ملاقات ضرور کرنا چاہتا ہوں، تاکہ اس بات کی تصدیق ہو جائے کہ مقتول انوار پچھلی رات اس کے تانگے پر سوار ہوا تھا یا نہیں۔ ٹھیک ہے جناب، طفیل نے بڑی فرمانبرداری سے کہا، میں ابھی تانگا لے کر غنی کی تلاش میں نکلتا ہوں۔ آپ کو تھانے پہنچانے کے بعد میں اسے ڈھونڈوں گا، اور وہ جیسے ہی نظر آئے گا میں اسے آپ کے پاس لے آؤں گا، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ ہمیں راستے میں کہیں مل جائے۔ اگر ایسا ہو جائے تو بڑی اچھی بات ہے۔ میں اٹھ کر کھڑا ہو گیا، پھر صدیق کی جانب دیکھتے ہوئے تسلی بھرے لہجے میں اضافہ کیا، صدیق، تم اپنے اندر حوصلہ اور ہمت پیدا کرنے کی کوشش کرو۔ میں جانتا ہوں جوان بیٹے کی المناک موت کو برداشت کرنا کوئی ہنسی کھیل نہیں۔ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ انوار کا قاتل یا انوار کے قاتل بہت جلد آہنی سلاخوں کے پیچھے ہوں گے۔ اچھا جی، وہ روحانسی آواز میں بولا، پھر پوچھا، ہسپتال والے انوار کی لاش کب تک دیں گے؟ کل دوپہر تک، یا زیادہ سے زیادہ شام تک، میں نے جواب دیا۔ اس نے گردن جھکا دی۔ میں صدیق کے گھر سے نکلا اور طفیل کے تانگے میں بیٹھ کر تھانے کے سمت روانہ ہو گیا۔ کچا ایمن آباد روڈ پر سفر کے دوران میں عبدالغنی کوچوان یا اس کا تانگا ہمیں کہیں نظر نہ آیا۔ تھانے پہنچ کر میں تانگے سے اترا اور طفیل نے غنی کی تلاش میں تانگا آگے بڑھا دیا۔ دوپہر کے 2 بجے تھے۔ میں دن کے کھانے اور ظہر کی نماز سے فارغ ہوا ہی تھا کہ طفیل غنی کو لے کر میرے پاس آ گیا۔ عبدالغنی کوچوان کی عمر 60 کے قریب رہی ہوگی۔ اس کے سر اور داڑھی کے بیشتر بال سفید ہو چکے تھے۔ وہ ایک معقول صورت اور خوش اخلاق شخص تھا۔ میں نے فوراً ان دونوں کو اپنے کمرے میں بلا لیا۔ جب وہ میرے سامنے بیٹھ چکے اور ہمارے درمیان رسمی الیک سلیک کا مرحلہ بھی طے ہو گیا تو میں نے غنی کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے پوچھا، عبدالغنی، تمہیں طفیل نے یہ تو بتا ہی دیا ہوگا کہ میں نے کیوں بلایا ہے؟ جی تھانے دار صاحب، وہ اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، مجھے انوار کی موت کا بڑا دکھ ہوا ہے جی۔ وہ کل میرے تانگے ہی میں بیٹھ کر پپلی والا آیا تھا۔ میں نے یہ بات طفیل کو بتائی ہے۔ طفیل نے جب مجھے انوار کی موت کے بارے میں بتایا تو مجھے بالکل یقین نہیں آیا جناب۔ وہ کل شام تک تو بھلا چنگا تھا، پتہ نہیں کس بدبخت نے اسے موت کی نیند سلا دیا ہے۔ اس نے مزید کہا، اس واقعے کا صبح ہی پتہ چل جاتا تو یقین جانے میں آج تانگا نہیں نکالتا۔ خدا غارت کرے اس کمینے شخص کو جس نے انوار کی جان لی ہے۔ میں اسی بدبخت اور کمینے شخص کی تلاش میں ہوں عبدالغنی۔ اس کے خاموش ہو جانے پر میں نے مضبوط لہجے میں کہا، جناب، آپ اس ذلیل انسان کو نہ صرف تلاش کریں بلکہ اسے ایسی سزا دیں کہ آئندہ کسی دوسرے شخص کو ایسی حرکت کرنے کی ہمت نہ ہو۔ غنی کوچوان نے بڑے جوش بھرے انداز میں کہا، پتہ نہیں ایسے ظالم اور سفاک لوگوں کو اللہ نے اتنی کھلی چھوٹی کیوں دے رکھی ہے۔ ایک حقیقت کا اندازہ مجھے فوراً سے پہلے ہو گیا کہ عبدالغنی نہایت ہی باتونی اور جوشیلا بندہ تھا۔ اس کی طویل تقریروں سے بچنے کا ایک ہی فارمولہ تھا کہ اسے کم سے کم بولنے کا موقع دیا جائے۔ میں نے اسے سوالات پوچھنا شروع کر دیے۔ اچھا تو عبدالغنی، وہ کل تمہارے تانگے میں بیٹھ کر پپلی والا پہنچا تھا؟ جی، میں اس وقت شیرہ والا باغ کی طرف سے۔ عبدالغنی، اچھی طرح سوچ کر بتاؤ، میں نے قطع کلامی کرتے ہوئے کہا۔ تم نے کل مقتول انوار کو کہاں سے اپنے تانگے میں بٹھایا تھا؟ اللہ آپ کا بھلا کرے جناب، وہ تھوک نگلتے ہوئے بولا، میں نے انوار کو شیخو پورا موڑ والے لاری اڈے سے اٹھایا تھا۔ میں نے ایک مرتبہ پھر اس کی بات کاٹتے ہوئے پوچھا، اس وقت کیا بجا ہوگا جب وہ تمہارے تانگے میں بیٹھا تھا؟ اس وقت اچھا خاصا اندھیرا ہو رہا تھا جناب، غنی کوچوان نے بڑے اعتماد سے جواب دیا۔ سورج کو ڈوبے بھی لگ بھگ 1 گھنٹہ ہونے والا تھا۔
آج کل یہاں گجرانوالہ میں سورج 5:50 پہ غروب ہو رہا ہے اور 6 بجے مغرب کی نماز ادا کی جاتی ہے۔ میں نے غنی کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے پرخیال انداز میں کہا، تمہارے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انوار کوئی 7 بجے رات شیخو پورہ موڑ سے تمہارے تانگے پر سوار ہوا تھا؟ بالکل یہی وقت ہونا چاہیے جناب۔ اس نے تصدیقی انداز میں گردن ہلائی۔ 7 نہیں تو پھر 6:45 کا وقت ہوگا، کیونکہ جب میں اپنے گھر ہندو چک پہنچا تو اس وقت رات کے 7:30 بج رہے تھے۔ شیخو پورہ موڑ سے ہندو چک تک تانگے کا فاصلہ 30-40 منٹ سے زیادہ نہیں۔ میں تانگا کھڑا کر کے گھر گیا، کھانا ابھی تیار نہیں ہوا۔ عبدالغنی، میں نے ایک مرتبہ پھر اس کی تقریر کو بریک لگا دیے، پھر ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا، انوار شیخو پورہ موڑ سے اکیلا ہی تمہارے تانگے پر سوار ہوا تھا یا اس کے علاوہ بھی کوئی سواری بیٹھی تھی؟ او جی صاحب، تھانے دار اللہ آپ کی عمر دراز کرے۔ وہ ایک گہری سانس خارج کرنے کے بعد بولا، جب میں شیرہ والا باغ سے چلا تو عبدالغنی، میں شیرہ والا باغ نہیں، شیخو پورہ موڑ کی بات کر رہا ہوں۔ میں نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا، وہی تو میں آپ کو بتانے والا تھا جناب۔ وہ قدرے بیزاری سے بولا، آپ سنیں تو صحیح۔ ہاں ہاں سناؤ۔ میں خاموش ہو کر گہری نظر سے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ وہ سلسلہ معلومات کو جاری رکھتے ہوئے بولا، میں شیرہ والا باغ کے سامنے کھڑا سواریوں کو انتظار کر رہا تھا کہ ایک نوجوان لڑکا سائیکل پر سوار ہو کر میرے پاس آیا اور کہا کہ 4 بیبیوں کو ریلوے پھاٹک کے دوسری طرف کنیا لال باغ تک لے جانا ہے، تم لے جاؤ گے؟ میں سمجھ تو گیا تھا کہ وہ کس جگہ کی بات کر رہا ہے، لیکن تصدیق کے لیے پھر بھی پوچھ لیا، تم کس پھاٹک کی بات کر رہے ہو پتر؟ اس نے بتایا، وہ کچا ایمن آباد روڈ پر ہے، ریلوے پھاٹک کی دوسری طرف کنیا لال باغ ہے، یہ بیبیاں ادھر ہی اتریں گی۔ میں نے اس سے پوچھا، پتر وہ 4 بیبیاں ہیں کدھر؟ تم تو اکیلے نظر آ رہے ہو۔ اس نے جواب دیا، وہ تھوڑا پیچھے لاہوری گیٹ کے سامنے کھڑی ہی ہیں۔ چاچا تم تانگے کو پیچھے لے آؤ، میں خالی کھڑا تھا، 4 سواریوں کے لیے چند گز پیچھے جانے میں کوئی قباحت نہیں تھی۔ میں 5 منٹ بعد ان 4 عورتوں کو اپنے تانگے میں سوار کر لیا۔ ان میں ایک بوڑھی اور 3 پکی عمر کی تھیں۔ تینوں پکی عمر تانگے کی پچھلی سیٹ پر بیٹھ گئیں اور بوڑھی کو میں نے اگلی سیٹ پر بٹھا لیا تاکہ وہ محفوظ رہے۔ وہ سانس ہموار کرنے کے لیے رکا تو میں اپنی زبان کو روک نہ سکا۔ میں نے ترنت پوچھا، اس کے بعد تو تانگا چل پڑا ہوگا؟ جی تھانے دار صاحب، تانگا چل پڑا۔ اس نے اس بات میں گردن ہلائی، لیکن شیخو پورہ موڑ پر مجھے 1 منٹ کے لیے تانگا روکنا پڑا۔ شیخو پورہ موڑ سے انوار تانگے پر سوار ہوا ہوگا؟ میں نے سوالیہ نظر سے غنی کو چوان کی طرف دیکھا۔ صرف انوار نہیں جناب، اس نے بتایا، وہاں سے انوار کے علاوہ ایک اور آدمی بھی میرے تانگے میں بیٹھا تھا۔ یہ میرے لیے ایک انکشاف تھا۔ میں سیدھا ہو کر بیٹھ گیا اور غنی کو چوان سے پوچھا، وہ دوسرا آدمی انوار کا ساتھی تھا یا اس سے الگ؟ میرا خیال ہے وہ انوار کا ساتھی نہیں تھا، لیکن اس نے جملہ ادھورا چھوڑا تو میں نے جلدی سے پوچھا، لیکن کیا عبدالغنی؟ جناب، میں اس آدمی کے بارے میں کوئی حتمی بات نہیں کر سکتا۔ وہ متذبذب نظر سے مجھے دیکھنے لگا۔ کیوں؟ میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، تم اس بندے کے بارے میں کوئی حتمی بات کیوں نہیں کر سکتے؟ وہ جناب، پہلے تو میں یہی سمجھا تھا کہ وہ انوار کے ساتھ نہیں، عبدالغنی وضاحت کرتے ہوئے بولا، لیکن پپلی والا پہنچنے کے بعد مجھے یوں محسوس ہوا جیسے وہ ایک دوسرے کو اچھی طرح جانتے ہیں۔ تو کیا وہ بندہ بھی پپلی والا تک انوار کے ساتھ گیا تھا؟ میں نے سنسنی خیز انداز میں سوال کیا۔ اس نے اس بات میں سر ہلایا اور ایک مرتبہ پھر تفصیلات کے بحر بے کرام میں غوطے لگانے لگا۔ میں خود پر جبر کر کے خاموش بیٹھا اس کی تقریر سنتا رہا، کیونکہ بہرحال وہ 10 باتوں میں ایک نہایت ہی اہم اور کانٹے کی بات مجھ تک پہنچا رہا تھا۔ وہ وضاحت کرتے ہوئے مدبرانہ انداز میں بولا، پہلے تو جناب ان کے بیٹھنے کا ہی مسئلہ پیدا ہو گیا تھا۔ پچھلی 3 سیٹیں عورتوں سے فل تھیں اور اگلی سیٹ پر بوڑھی اماں بیٹھی ہوئی تھی۔ انوار ہچکچایا اور اس نے مجھ سے کہا کہ میں جاؤں، وہ کسی دوسرے تانگے میں آ جائے گا، لیکن بوڑھی اماں نے یہ کہتے ہوئے زبردستی سے تانگے پر اپنے ساتھ بٹھا لیا
تم تو میرے پتروں اور پوتوں کی طرح ہو، شرماؤ نہیں۔ انوار تانگے کی اگلی سیٹ پر بیٹھا تو اس کی دیکھا دیکھی وہ بندہ بھی اچک کر اوپر آ گیا اور انوار کے ساتھ جڑ کر بیٹھ گیا۔ میں نے فوراً تانگا آگے بڑھا دیا۔ وہ لمحے بھر کے لیے رکا، ایک تھکی ہوئی سانس خارج کی، پھر سلسلہ کلام کو آگے بڑھاتے ہوئے بولا، تو جناب، میں نے ان چاروں بیبیوں کو پھاٹک کی دوسری طرف کنیا لال باغ کے پاس اتار دیا۔ تانگا رکا تو وہ بندہ پچھلی سیٹ پر جا بیٹھا، انوار اگلی سیٹ پر ہی بیٹھا رہا۔ اس طرح ہم لوگ پپلی والا پہنچ گئے۔ وہ دونوں پپلی والا اترے اور میں اپنے گھر ہندو چک چلا گیا۔ عبدالغنی، وہ خاموش ہوا تو میں نے گہری سنجیدگی سے پوچھا، پہلے تمہیں ایسا لگا تھا کہ انوار اور وہ بندہ ایک دوسرے کے لیے اجنبی ہیں، لیکن پپلی والا پہنچ کر ایسی کیا بات ہوئی تھی کہ تمہیں محسوس ہوا وہ ایک دوسرے کو اچھی طرح جانتے ہیں؟ جناب، وہ دونوں پورے راستے خاموش اور ایک دوسرے سے لا تعلق بیٹھے رہے تھے۔ غنی کوچوان نے حیرت بھرے لہجے میں بتایا، لیکن جب میں نے انہیں پپلی والا اتارا تو وہ ایک ساتھ چلنے لگے تھے اور اس بندے نے باقاعدہ انوار کے ساتھ بات چیت بھی شروع کر دی تھی۔ میں نے اس بات کو کوئی اہمیت نہ دی اور تانگا آگے بڑھا دیا۔ میں گہری سوچ میں ڈوب گیا، پھر عبدالغنی سے پوچھا، تم تو انوار کو اچھی طرح جانتے تھے نا؟ جی ہاں، بالکل جانتا تھا، میں نے اسبات میں جواب دیا۔ مجھے انوار کی موت کا بڑا گہرا صدمہ ہے جناب، وہ بڑا بیبا بندہ تھا۔ بولتے بولتے اس کی آواز بھر آ گئی۔ میں نے ایک فوری خیال کے تحت اس سے پوچھا، عبدالغنی، کیا تم نے انوار کے ہاتھ میں گہرے نیلے رنگ کا کوئی سفری بیگ دیکھا تھا؟ نہیں جناب، وہ پورے وثوق سے بولا، وہ خالی ہاتھ تھا۔ اور دوسرا بندہ، میں نے سوالیہ نظر سے اس کی طرف دیکھا، اس کے پاس بھی سامان نام کی کوئی شے نہیں تھی۔ اس بندے کے حلیے کے بارے میں بتاؤ۔ غنی کوچوان نے مذکورہ بندے کا حلیہ بیان کر دیا، جس میں نمایاں شے اس کے سر کے گھنگریالے بال تھے۔ میں نے غنی سے پوچھا، تمہارے لیے وہ شخص بالکل اجنبی تھا نا؟ اس نے اسبات میں گردن ہلا دی۔ میں نے پوچھا، اگر وہ بندہ دوبارہ تمہاری نظر سے گزرے تو تم اسے پہچان لو گے؟ وہ چند لمحات تک مجھے متذبذب دکھائی دیا، پھر بولا، جناب، میں نے اس بندے کو رات کے اندھیرے میں دیکھا تھا، اس لیے پورے یقین سے تو نہیں کہہ سکتا، لیکن مجھے امید ہے کہ میں اس کے گھنگریالے بالوں کی وجہ سے پہچان لوں گا۔ یہ تو تمہیں یقین ہے نا وہ بندہ ہندو چک کا رہنے والا نہیں؟ میں نے تمام حجت کے طور پر پوچھ لیا۔ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا جناب، وہ پروثوق لہجے میں بولا، میں ہندو چک کے ایک بندے کو اچھی طرح جانتا ہوں۔ میں نے طفیل کو مخاطب کرتے ہوئے پوچھا، اور پپلی والا کے حوالے سے تمہارا کیا خیال ہے؟ غنی نے اس بندے کا جو قد کاٹ اور حلیہ بتایا تھا، کیا ایسا کوئی شخص پپلی والا میں رہتا ہے؟ چند لمحے سوچنے کے بعد اس نے نفی میں گردن ہلائی اور بتایا، نہیں جناب، اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ باہر کا بندہ ہے۔ میں نے پرخیال انداز میں کہا، وہ شیخو پورا موڑ سے انوار کے ساتھ پپلی والا پہنچا تھا اور پھر انوار کو بڑی بے دردی سے موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ اس آدمی تک پہنچنا بہت ضروری ہے تاکہ انوار کے قتل کا معمہ حل کیا جا سکے۔ میں نے لمحاتی توقف کر کے ایک گہری سانس لی، پھر گہری سنجیدگی سے دونوں کو باری باری دیکھتے ہوئے کہا، تم اپنی آنکھیں کھلی رکھ کر گھومنا اور یادداشت میں اس بندے کے حلیے کو بھی نقش کر لو۔ میں بھی اپنے طور پر اسے ڈھونڈنے کی کوشش کرتا ہوں۔ وہ بندہ جلد از جلد مجھے چاہیے۔ ٹھیک ہے جناب، وہ بے یک زبان ہو کر بولے، ہم آپ کی اس ہدایت پر پوری طرح عمل کریں گے، اور اگر تم لوگوں کو کوئی اور اہم بات پتہ چلے تو پہلی فرصت میں مجھے بتانا۔ میں نے تاکیدی انداز میں کہا، انہوں نے میرا حکم بجا لانے کا وعدہ کیا تو میں نے انہیں جانے کی اجازت دے دی۔ وہ اٹھ کر کھڑے ہوئے تو میں نے طفیل کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، طفیل، تم گھر جا کر اپنے بھائی صدیق کو تسلی دلاسا دینا، میں کل کسی وقت پپلی والا کا چکر لگاؤں گا۔ ٹھیک ہے جناب، میں بھائی صدیق کو سنبھالنے کی کوشش کروں گا، وہ تعاون آمیز انداز میں بولا۔ انہیں رخصت کرنے کے بعد میں نے کانسٹیبل علی مراد کو اپنے پاس بلایا اور اسے پراسرار گھنگریالے بالوں والے بندے کے بارے میں
تفصیل سے آگاہ کرنے کے بعد کہا، علی نواز، تم اسی علاقے کے رہنے والے ہو۔ وہ بندہ شیخو پورا موڑ سے تانگے پر سوار ہوا تھا۔ میں نے اس کا حلیہ تمہیں ذہن نشین کرا دیا ہے، اب اسے ڈھونڈ نکالنا تمہاری ذمہ داری ہے۔ میں اپنی طرف سے پوری کوشش کروں گا ملک صاحب، وہ یقین دہانی کرنے والے انداز میں بولا۔ آگے اللہ کی مرضی۔ اللہ کی مرضی کے آگے تو کچھ بھی نہیں ہوتا علی نواز، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، اور میں اللہ کی رضا کو بڑی اہمیت دیتا ہوں۔ مجھے امید ہے تم مطلوبہ بندے کو تلاش کرنے میں ضرور کامیاب ہو جاؤ گے۔ اللہ آپ کی زبان مبارک کرے ملک صاحب، وہ پرعزم لہجے میں بولا۔ آمین۔ رات کو سونے سے پہلے میں لباس ضرور تبدیل کیا کرتا تھا۔ یہ لباس عام لباس سے ذرا مختلف ہوتا تھا۔ علاوہ ازیں میری ایک پختہ عادت یہ بھی رہی ہے کہ میں اپنے کوارٹر میں آنے کے بعد جب میں یونیفارم اتار کر گھر کے کپڑے پہنتا تھا تو یونیفارم کی تمام جیبیں اچھی طرح چیک کر لیا کرتا تھا۔ اس روز رات کو جب میں نے یہی عمل دہرایا تو ایک شے کی برآمد پر میں چونک اٹھا۔ وہ ڈاک کا ایک لفافہ تھا۔ سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں مجھے یاد آ گیا کہ وہ لفافہ مجھے مقتول کی جامہ تلاشی کے دوران میں ہاتھ لگا تھا اور میں نے چپ چاپ اسے اپنی جیب میں رکھ لیا تھا۔ ذہن میں یہی تھا کہ مشیر نامہ تیار کرنے کے بعد میں اس لفافے کو کھول کر پڑھوں گا، لیکن پھر وہ میرے دھیان سے نکل گیا اور اب وہ اچانک میرے سامنے آ گیا تھا۔ لفافے کی پیشانی پر انوار کا نام اور سیالکوٹ کی ایک فیکٹری کا پتہ درج تھا۔ یہ کھیلوں کا سامان بنانے والا وہی کارخانہ تھا جہاں میری معلومات کے مطابق انوار نوکری کرتا تھا۔ میں نے کھلے ہوئے لفافے کو کھول کر اندر جھانکا۔ اندر مجھے طے شدہ ایک کاغذ نظر آیا۔ یہ بچوں کی کسی کاپی سے پھاڑا ہوا صفحہ تھا۔ میں نے اس چوپرت کاغذ کو کھول کر پڑھا۔ یہ دیکھ کر مجھے شدید حیرت ہوئی کہ اس کاغذ پر صرف ایک سطر تحریر تھی۔ میں نے اس سطر کو پڑھا۔ لکھا تھا، میں پھگن کے پہلے ہفتے میں رہنے آؤں گی، تمہاری، اور بریکٹ میں رے لکھا ہوا تھا۔ یہ ایک سطری تحریر کسی رے نے انوار کے لیے لکھی تھی اور جملے کی تعمیر سے صاف ظاہر ہوتا تھا کہ وہ رے کوئی لڑکی ہے، مثلا رفیقہ، رضوانہ، رشیدہ وغیرہ۔ میں نے اس مختصر سی تحریر کو بار بار پڑھا اور یہی بات سمجھ میں آئی کہ کوئی لڑکی انوار کی محبت میں مبتلا تھی۔ جب ہی اس نے تمہاری رے کے الفاظ استعمال کیے تھے، رے نے اس خط کے ذریعے انوار کو اطلاع دی تھی کہ وہ پھگن کے پہلے ہفتے رہنے آ رہی ہے۔ کہاں؟ اس حوالے سے کچھ نہیں بتایا گیا تھا۔ اگر انوار یہ خط پڑھ کر سیالکوٹ سے پپلی والا پہنچا تھا تو اس کا واضح مطلب یہی تھا کہ وہ پپلی والا میں رہنے آ رہی تھی۔ کہانی میں لڑکی کے وجود کی آمد کے ساتھ ہی سنسنی خیزی اور دلچسپی کئی گنا بڑھ گئی تھی۔ اگر میں اس رے تک رسائی حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتا تو انوار کے قتل کا معمہ بآسانی حل کیا جا سکتا تھا، اور اس رے کے حوالے سے مجھے 2 جگہ سے معلومات حاصل ہو سکتی تھیں۔ نمبر 1، انوار کے گھر سے، یعنی صدیق، اس کی بیوی اللہ رکھی اور چھوٹی بہن کوثر سے۔ نمبر 2، سیالکوٹ میں موجود انوار کے روم میٹ صفدر سے۔ اس قسم کے عشقیہ معاملات روم میٹ سے شیئر کرنے کا ایک اپنا ہی مزہ ہے۔ مجھے یقین تھا صفدر انوار کی رے کے بارے میں ضرور کچھ جانتا ہوگا۔ میں نے کاغذ کو طے کر کے لفافے کے اندر رکھا اور ڈاک خانے کی مہروں وغیرہ کا جائزہ لینے لگا۔ ہر خط پر محکمہ ڈاک کی جانب سے عموماً 2 مہریں ثبت کی جاتی ہیں، ایک اس پوسٹ آفس کی جہاں سے وہ خط چلتا ہے اور ایک اس ڈاک خانے کی جہاں مذکورہ خط کو پہنچنا ہوتا ہے۔ یہ مہریں باقاعدہ تاریخ کے ساتھ لگائی جاتی ہیں۔ لفافے کے جائزے کے بعد میں یہ جاننے میں کامیاب ہو گیا کہ وہ خط 10 فروری کو گجرانوالہ کے ایک پوسٹ آفس سے روانہ ہوا تھا اور 12 فروری کو سیالکوٹ کے ایک ڈاک خانے میں وصول کیا گیا تھا، اور آج 14 فروری تھی۔ اس سے یہی ظاہر ہوتا تھا کہ انوار رے کا خط پڑھتے ہی بے قرار ہو گیا تھا اور اس سے ملنے کے لیے وہ سیالکوٹ سے پپلی والا پہنچ گیا تھا۔ اغلب امکان اسی بات کا تھا کہ مذکورہ خط 13 فروری کو انوار کے ہاتھ لگا ہوگا۔ خط ملنے کے دوسرے ہی دن اس کا پپلی والا پہنچ جانا اس امر کا ثبوت تھا کہ وہ رے سے ملنے کے لیے بے حد بے چین تھا، لیکن افسوس
کہ پپلی والا میں قدم رکھتے ہی اسے موت نے نگل لیا تھا۔ اس تناظر میں بڑے وثوق سے یہ کہہ سکتا تھا کہ انوار کا قتل لوٹ مار کی نہیں بلکہ حسد اور انتقام کی ایک سنگین واردات تھی۔ میں گہری سنجیدگی سے اس معاملے پر غور کرنے لگا۔ رے نے رہنے آؤں گی کے الفاظ استعمال کیے تھے، جس سے ظاہر ہوتا تھا کہ وہ پپلی والا کی رہنے والی نہیں بلکہ کسی دوسری علاقے سے وہاں رہنے آنے والی تھی۔ پھگن کا مہینہ 12 فروری سے شروع ہو جاتا ہے اور اس کا اختتام 13 مارچ پر ہوتا ہے۔ اس حساب سے آج پھگن کی 3 تاریخ تھی۔ رے نے پھاگن کے پہلے ہفتے میں آنے والی بابت تحریر کی تھی، یعنی 12 سے 18 فروری کے درمیان۔ ان حقائق کی روشنی میں بڑے وثوق سے کہا جا سکتا تھا کہ اس وقت وہ پپلی والا میں موجود ہوگی۔ اس سوچ کے ساتھ ہی مجھے اپنے وجود میں سنسنی سی دوڑتی محسوس ہوئی۔ اگر میں اس رے تک رسائی حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتا تو پھر انوار کے قاتل کی گردن میری مضبوط گرفت میں ہوتی۔ میں نے سیکنڈ کے 10ویں حصے میں فیصلہ کر لیا کہ مجھے ابھی اور اسی وقت پپلی والا جانا چاہیے۔ اس وقت رات کے 9:30 بج رہے تھے۔ میں نے یونیفارم دوبارہ اپنے بدن پر سجایا اور کوارٹر کا دروازہ بند کر کے تھانے میں آ گیا۔ شبینہ ڈیوٹی پر موجود مامور ASI منظور احمد مجھے دیکھتے ہی چونک اٹھا۔ بے ساختہ اس کے منہ سے نکلا، ملک صاحب خیریت تو ہے؟ خیریت نہیں ہے منظور، میں نے گہری سنجیدگی سے جواب دیا۔ آپ اس وقت یونیفارم میں؟ وہ عجیب نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا، کیا کسی خاص مشن پر روانہ ہونے کا ارادہ ہے؟ خاص الخاص مشن ہے، میں نے مختصر بتایا، پھر کہا، منظور میرے لیے فوراً کسی سواری کا بندوبست کرو، مجھے ابھی اور اسی وقت پپلی والا جانا ہے۔ سواری؟ وہ سوچ میں پڑ گیا۔ جناب اس وقت کوئی تانگا وغیرہ ملنا تو ممکن نظر نہیں آ رہا، لیکن پھر بھی میں کوشش کرتا ہوں۔ ہاں جاؤ اور یہ کوشش شروع کر دو، میں نے تحقمانہ انداز میں کہا، میں یہاں تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ وہ کوشش کرنے کے لیے روانہ ہو گیا۔ انسان کا ذہن بڑی عجیب و غریب شے ہے، اس میں بے یک وقت ہاں اور نہ کی سوچیں پیدا ہوتی رہتی ہیں۔ انسان مسلسل تائید اور تردید کی کیفیت سے گزرتا رہتا ہے۔ ان لمحات میں میرا بھی کچھ ایسا ہی حال تھا۔ ایک طرح ذہن یہ کہہ رہا تھا کہ اس وقت پپلی والا جانے کی کیا ضرورت ہے، اس معاملے کو صبح بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ اگر رے واقعی وہاں رہنے آ چکی ہے تو وہ صبح تک کہیں فرار نہیں ہو جائے گی، اس بارے میں کل بھی معلومات حاصل کی جا سکتی ہیں۔ دوسری جانب ذہن اس سوچ کی تردید کچھ اس انداز میں کر رہا تھا، آج کے کام کو کل پر ٹالنا کوئی دانش مندی نہیں، اس میں نقصان بھی ہو سکتا ہے، لہٰذا جو معاملہ ابھی نمٹ جائے وہی اچھا ہے۔ مجھے پپلی والا ضرور جانا چاہیے، ابھی اور اسی وقت۔ فرض کا تقاضا بھی یہی تھا کہ میں اپنی نیند اور آرام کو قربان کر کے فوراً پپلی والا روانہ ہو جاؤں۔ ادھر میں نے پپلی والا جانے کے فیصلے کے حق میں ووٹ دیا، ادھر ASI واپس آ گیا۔ میں نے سوالیہ نظر سے اس کی طرف دیکھا تو وہ بولا، ملک صاحب میں نے آپ کے لیے سواری کا بندوبست کر دیا ہے۔ کیا کوئی تانگا ہاتھ لگا ہے؟ میں نے پوچھا۔ تانگا نہیں جناب، ایک اسکوٹر والا ہے، ASI منظور نے جواب دیا۔ میں نے الجھن زدہ نظر سے اسے دیکھا اور کہا، اسکوٹر والا؟ جی ملک صاحب۔ وہ اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، یہ بندہ ریلوے اسٹیشن کے قریب ایک پیٹرول پمپ پر کام کرتا ہے، ادھر کنگھی والا میں اس کی رہائش ہے۔ یہ اپنی ڈیوٹی پر جا رہا تھا کہ میں نے ہاتھ دے کر روک لیا۔ اب یہ پہلے آپ کو پپلی والا پہنچائے گا اور اس کے بعد پیٹرول پمپ کا رخ کرے گا۔ میں ASI کے ساتھ باتیں کرتے ہوئے تھانے کے احاطے میں نکل آیا، پھر اسکوٹر والے سے میری ملاقات ہو گئی۔ اس کے پاس ایک پھٹیچر سا اسکوٹر تھا، جس نے اپنا نام امان اللہ بتایا تھا۔ امان اللہ کی عمر 45 سال کے قریب رہی ہوگی۔ وہ ایک صحت مند، موٹا تازہ اور گینڈا نما شخص تھا۔ رسمی الیک سلیک کے بعد میں نے اس سے پوچھا، امان اللہ ASI نے تمہیں کام کے بارے میں تو بتا دیا ہے نا؟ جی تھانے دار صاحب، وہ بڑے احترام کے ساتھ بولا، مجھے آپ کو پپلی والا پہنچانا ہے۔ ہاں کام تو یہی ہے۔ میں نے اس بات میں سر ہلایا، پھر سوال کیا، کیا تم اس وقت ڈیوٹی پر جا رہے تھے؟
جی ہاں، رات کو پورے پیٹرول پمپ کو میں ہی سنبھالتا ہوں، اس نے جواب میں بتایا۔ پیٹرول پمپ کا مالک مجھ پر اندھا اعتماد کرتا ہے، یہ سکوٹر بھی اسی نے مجھے دے رکھا ہے۔ بڑی اچھی بات ہے۔ میں نے تعریفی نظر سے اسے دیکھا اور پوچھا، تمہاری ڈیوٹی کتنے بجے شروع ہوتی ہے؟ رات کو 10 بجے جناب، اس نے بتایا، پھر اپنی رسٹ واچ پر نگاہ ڈالنے کے بعد بولا، 10 بجنے میں ابھی 25 منٹ باقی ہیں۔ میرا خیال ہے میں آپ کو پپلی والا چھوڑنے کے بعد بآسانی اپنی ڈیوٹی پر پہنچ جاؤں گا۔ اگر 5-10 منٹ لیٹ بھی ہو گیا تو کوئی بات نہیں، میں جب تک پیٹرول پمپ پر نہیں پہنچوں گا دن کی ڈیوٹی والا بندہ جائے گا نہیں۔ امان اللہ کی اطمینان بخش وضاحت سننے کے بعد میں نے اس سے پوچھا، کیا خیال ہے، تو پھر چلیں؟ بالکل چلیں جناب، وہ اپنے ویسپا کی طرف بڑھتے ہوئے بولا۔ امان اللہ نے اسکوٹر سٹارٹ کیا اور ہم دونوں اس شیطانی چرخے پر سوار ہو کر پپلی والا کی جانب رواں ہو گئے۔ تھانے سے نکلتے وقت میں نے ASI منظور احمد کو سختی سے ہدایت کر دی تھی کہ میری غیر موجودگی میں وہ چوکس اور ہوشیار رہے۔ اس نے میرے حکم پر عمل کرنے کا وعدہ کیا تھا۔ منظور احمد بہت ہی محنتی اور سمجھدار شخص تھا، مجھے امید تھی کہ وہ آگے چل کر بہت ترقی کرے گا۔ پولیس ڈپارٹمنٹ میں اس وقت بھی اور آج بھی ایسے فرض شناس اور بہادر لوگوں کی ہمیشہ کمی محسوس ہوتی رہی ہے۔ امان اللہ نے مجھے صدیق پرچون والے کے گھر کے سامنے ڈراپ کیا تو میں نے اسے دعا دی، اللہ تمہارے نام کی لاج رکھے۔ جی، وہ حیرت بھری نظر سے مجھے دیکھنے لگا۔ میں کچھ سمجھا نہیں جناب۔ میں نے فوراً وضاحت کر دی، دیکھو تمہارا نام امان اللہ ہے، یعنی ایسا شخص جو اللہ کی امان و سلامتی میں ہو۔ قدرت یوں ہی تمہاری حفاظت کرتی رہے۔ اس دعا کا بہت بہت شکریہ تھانے دار صاحب، وہ ممنونیت بھرے لہجے میں بولا۔ آپ مجھے دوسرے پولیس والوں سے بہت مختلف لگے ہیں، اس لیے میں آپ سے ایک سوال کرنے کی ہمت کر رہا ہوں۔ ہاں ہاں ضرور، اس کی سوالیہ نظر کے جواب میں میں نے کہا، ایک نہیں تم 10 سوال پوچھ سکتے ہو۔ 10 نہیں، صرف ایک جناب، وہ 2 ٹوک انداز میں بولا، پھر اپنا مدعا بیان کرتے ہوئے پوچھا، آپ کی دعا اور میرے نام کی لاج رکھتے ہوئے اللہ مجھے تو اپنی حفظ و امان میں رکھے گا، لیکن کوئی ایسا فارمولہ یا وظیفہ بھی ہے کہ ہمارا پیٹرول پمپ کسی کی زیادتی کا نشانہ بننے سے محفوظ رہے؟ آخر تمہارے پیٹرول پمپ کے ساتھ ایسا کیا ہو گیا ہے؟ میں نے تشویشناک انداز سے امان اللہ کی طرف دیکھا۔ اس کے پیچیدہ سوال نے مجھے گڑبڑا کر رکھ دیا تھا۔ جناب، چند لوگوں نے ہمیں بہت پریشان کر رکھا ہے، وہ مسکین سی صورت بنا کر بولا۔ کون ہے وہ کمبخت؟ میں نے پوچھا۔ وہ آپ ہی کی پیٹی بھائی ہیں جناب، اس نے دکھی لہجے میں بتایا۔ اوہ، میں ایک گہری سانس خارج کر کے رہ گیا۔ اب یہ وضاحت سے بتانے کی ضرورت تو نہیں کہ ان لوگوں نے ہمیں کس طریقے سے تنگ کر رکھا ہے؟ امان اللہ نے شاکی لہجے میں کہا۔ ماشاءاللہ، آپ سمجھدار ہیں، فوراً سمجھ گئے ہوں گے کہ میرا اشارہ کس مسئلے کی جانب ہے۔ لگتا ہے تم پیدا گیری وغیرہ کی بات کر رہے ہو۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا۔ آپ کا اندازہ بالکل درست ہے جناب، وہ اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ ہم بھتہ دے دے کر تنگ آ چکے ہیں۔ جس ڈپارٹمنٹ کی سربلندی کے لیے میں دن رات کوشاں رہتا تھا، جب اس کے بارے میں کوئی ایسی خبر سننے کو ملتی تھی تو میرا سر شرم سے جھک جاتا تھا۔ لیکن سب سے زیادہ دکھ کی بات یہ ہے کہ شرمندگی سے وہ حقیقت نہیں بدل پاتی جس کی نشاندہی امان اللہ کر رہا تھا۔ امان اللہ، میں نے گمبھیر لہجے میں کہا، تم جس پیٹرول پمپ پر سپروائزر ہو وہ گرچہ میرے تھانے کی حدود میں نہیں آتا، لیکن پھر بھی میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں کسی نہ کسی طرح تمہارا یہ مسئلہ ضرور حل کروا دوں گا۔ یہ تو آپ کا بہت بڑا احسان ہوگا جناب، وہ تشکر آمیز انداز میں بولا۔ پھر وہ مجھ سے پرجوش مصافحہ کر کے رخصت ہو گیا۔ میں 2 قدم آگے بڑھا اور صدیق کی دہلیز پر پہنچ کر دستک دینے لگا۔ امان اللہ کے کردار اور گفتار نے مجھے بے حد متاثر کیا تھا۔ یہ اس کا ایک نیک اور قابل قدر عمل تھا کہ وہ اپنے ویسپا پر مجھے پپلی والا تک چھوڑنے آ گیا تھا، جس سے ظاہر ہوتا تھا کہ وہ نہ صرف ایک امن پسند اور شریف شہری ہے بلکہ قانون کا احترام کرنا بھی جانتا ہے۔
علاوہ ازیں اس کے کردار کا سب سے لائق تحسین پہلو یہ تھا کہ اسے پیٹرول پمپ کے معاملات میں بڑی فکر تھی۔ جہاں پر وہ ملازم تھا وہ پیٹرول پمپ اس کی ملکیت نہیں تھا، لیکن وہ اسے اپنا سمجھتے ہوئے اس کے لیے پریشان تھا۔ ایسے مخلص، محنتی اور اپنے مالک سے وفادار ملازم بہت کم دیکھنے میں آتے ہیں۔ یہ امان اللہ کے کردار کی سر بلندی ہی تھی کہ پیٹرول پمپ کا مالک اس پر اندھا اعتماد کرتا تھا اور آمد و رفت کے لیے اسے ایک اسکوٹر بھی دے رکھا تھا۔ ان لمحات میں اس کے لیے میرے دل سے ایک مرتبہ پھر دعا نکلی، اے اللہ تو اس امان اللہ کو اپنی امان میں رکھنا۔ دستک کے جواب میں دروازہ محمد طفیل نے کھولا تھا۔ اس کا مطلب یہی تھا کہ وہ ابھی تک میت والے گھر میں ہی موجود تھا۔ مجھ پر نگاہ پڑتے ہی وہ چونک اٹھا اور بے ساختہ اس کے منہ سے نکلا، تھانے دار صاحب آپ اس وقت؟ ہاں، ایک اہم بات یاد آ گئی تھی، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ سوچا آپ لوگوں سے اس کی تصدیق کر لوں تاکہ انوار کے قتل کے معمے کو جلد از جلد حل کیا جا سکے۔ آئیں جی، آپ اندر آ جائیں۔ وہ میرے لیے دروازہ کھولتے ہوئے بولا۔ میں مقتول کے گھر میں داخل ہو گیا۔ 1 منٹ کے بعد بیٹھک میں صدیق، طفیل اور اللہ رکھی کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ صدیق کی بیوی اللہ رکھی پہلی مرتبہ میرے سامنے آئی تھی۔ وہ ایک گوری، چٹی اور موٹی تازی عورت تھی۔ اللہ رکھی کی عمر 50 کے قریب رہی ہوگی۔ اس نے لیلن کی سفید چادر میں خود کو اچھی طرح لپیٹ رکھا تھا، صرف اس کے ہاتھ اور چہرہ کھلا ہوا تھا۔ وہ تینوں بڑی متفکر اور گمبھیر نظروں سے مجھے دیکھ رہے تھے۔ لالٹین کی مدھم روشنی نے بیٹھک کے ماحول کو بڑا پراسرار اور سنسنی خیز بنا رکھا تھا۔ اس ہیبت ناک اور سناٹے دار خاموشی کو میں نے ہی توڑا۔ میں نے باری باری ان تینوں کے چہروں کا جائزہ لیا، پھر غیر ارادی طور پر میری نگاہ اللہ رکھی پر آ کر ٹک گئی۔ میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا، وہاں موجود تمام لوگوں سے ایک مشترکہ سوال کیا۔ مجھے انوار کے ایک بہت ہی خاص معاملے کا پتہ چلا ہے۔ اگر آپ میں سے کوئی اس معاملے کی تفصیل بتا دے تو میں بڑی آسانی سے انوار کے قاتل تک رسائی حاصل کر سکتا ہوں۔ کیسا معاملہ تھانے دار جی؟ سب سے پہلے اللہ رکھی نے مجھ سے سوال کیا۔ اسی سے ملتے جلتے سوالات طفیل اور صدیق نے بھی کیے۔ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، مجھے معلوم ہوا ہے کہ انوار کسی لڑکی سے محبت کرتا تھا۔ جی؟ طفیل نے حیرت بھری نظروں سے مجھے دیکھا۔ انوار اور محبت؟ مجھے تو یقین نہیں آ رہا۔ یہ آپ نے کہاں سے سن لیا جناب؟ صدیق نے سپاٹ آواز میں کہا، تھانے دار جی، میرا انوار تو بہت ہی شرمیلا اور بزدل قسم کا لڑکا تھا۔ یہ کام اس کے بس کا کہاں تھا؟ میرے علم میں تو ایسی کوئی بات نہیں۔ وہ لمحے بھر کے لیے رکا، پھر الجھن زدہ انداز میں اضافہ کرتے ہوئے بولا، آپ اتنے وثوق سے یہ بات کہہ رہے ہیں تو اس کی کوئی وجہ بھی ہوگی، آپ ذرا کھل کر بتائیں مجھے۔ میں نے صدیق کی فرمائش کو یکسر انداز کرتے ہوئے اللہ رکھی کی جانب دیکھا، پھر کہا، کسی انسان کا شریف، شرمیلا اور بزدل ہونا ایک الگ بات ہے، لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ ان خصوصیات کا حامل شخص عشق اور محبت نہ کر سکتا ہو۔ تمہارا کیا خیال ہے اللہ رکھی؟ آپ ٹھیک ہی کہہ رہے ہوں گے تھانے دار جی، وہ ہچکچاہٹ آمیز انداز میں بولی، پر یہ تو بتائیں کہ لڑکی کا کیا چکر ہے؟ لگتا ہے آپ کے ذہن میں اس لڑکی کے بارے میں پوری معلومات ہیں۔ میں نے محسوس کیا کہ طفیل اور صدیق کی بنسبت اللہ رکھی اس معاملے میں گہری دلچسپی لے رہی تھی۔ میں نے اسی کو کریدنے کا فیصلہ کیا، کیونکہ اس بات کا مجھے بخوبی اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ دونوں بھائی اس سلسلے میں میری کوئی مدد نہیں کر سکیں گے۔ وہ لڑکی کا ذکر سنتے ہی خالی الذہن، فارغ الزبان ہو گئے تھے۔ اللہ رکھی، میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، اس لڑکی کا نام رے سے شروع ہوتا ہے۔ رے سے؟ وہ متذبذب انداز میں مجھے دیکھنے لگی، اور وہ پپلی والا کی رہنے والی بھی نہیں ہے۔ میں نے نفسیاتی اٹیک جاری رکھا۔ اللہ رکھی پریشان نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے گہری سوچ میں ڈوب گئی۔ میں نے بدستور ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، وہ پچھلے 2 دن سے یہاں پپلی والا میں رہنے آئی ہوئی ہے۔ انوار اسی لڑکی سے ملنے آیا تھا، اور تھانے دار صاحب،
صدیق نے بے حد الجھے ہوئے لہجے میں کہا، آپ یہ کس قسم کی باتیں کر رہے ہیں؟ میرے تو کچھ پلے نہیں پڑ رہا۔ آپ سیدھا سیدھا اس لڑکی کا نام کیوں نہیں بتاتے؟ اگر مجھے اس کا نام پتہ ہوتا تو میں آپ لوگوں کو ضرور بتا دیتا، میں نے صاف گوئی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا۔ اللہ رکھی نے پوچھا، تھانے دار جی، اگر آپ اس لڑکی کو نہیں جانتے تو پھر آپ کو یہ کیسے پتہ چلا کہ اس کا نام رے سے آتا ہے؟ اللہ رکھی، اللہ تمہارا بھلا کرے، میں نے ٹھوس لہجے میں کہا، پھر اپنی جیب میں ہاتھ ڈالتے ہوئے اضافہ کیا، مجھے اس لڑکی کے نام اور پپلی والا میں آمد کے بارے میں اسی خط سے معلوم ہوا ہے۔ ان تینوں نے متعاملانہ نظروں سے ایک دوسرے کو دیکھا، پھر ان کی سوالیہ نگاہیں میرے چہرے پر آ کر ٹھہر گئیں اور وہ بیک زبان ہو کر بولے، خط؟ یہ خط مجھے انوار کی جامع تلاشی کے دوران میں اس کی ایک جیب سے ملا تھا۔ میں نے مذکورہ خط انہیں دکھاتے ہوئے وضاحت کی، یہ خط 10 فروری کو گجرانوالہ سے سیالکوٹ بھیجا گیا تھا اور 12 یا 13 فروری کو یہ خط انوار کو ملا تھا۔ وہ اس خط کو پڑھ کر ہی یہاں آیا تھا اپنی محبوبہ رے سے ملنے۔ اس خط کے اندر لکھا کیا ہے؟ اللہ رکھی نے تشویش بھرے لہجے میں پوچھا۔ میں نے مذکورہ خط محمد طفیل کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، لو، تم یہ خط پڑھ کر اپنی بھابھی اللہ رکھی کو سناؤ۔ وہ خط کو میرے ہاتھ سے لیتے ہوئے معذور لہجے میں بولا، جناب، مجھے تو لکھنا پڑھنا بالکل نہیں آتا۔ تو پھر تم یہ خط اپنے بھائی صدیق کو پڑھنے کے لیے دو۔ خط تھامنے سے پہلے ہی صدیق ہینڈز اپ ہو گیا۔ مسکین سی صورت بناتے ہوئے اس نے کہا، جناب، میں بھی ان پڑھ ہوں، یہ کام میرے بس کا نہیں۔ اچھا، میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ کمال ہے صدیق، تم تو پرچون کی دکان چلاتے ہو، لوگ تم سے ادھار سودا بھی لیتے ہوں گے، وہ کس طرح حساب لکھتے ہو؟ یہ آپ نے بالکل صحیح کہا ہے جی کہ لوگ ادھار سودا بھی لیتے ہوں گے۔ وہ بڑی رسان سے بولا، ادھار کے بغیر تو کریانہ کی دکان بھی چل ہی نہیں سکتی۔ میں ایسا کرتا ہوں جناب۔ ایک لمحے کو رک کر اس نے گہری سانس لی، پھر اپنی بات مکمل کرتے ہوئے بولا، جو بھی عورت اور مرد مجھ سے ادھار سودا لیتا ہے، میں اس کا نام، سودا اور سودے کی قیمت اپنے ذہن میں محفوظ کر لیتا ہوں۔ پھر جب کوئی اسکول کا بچہ ادھر سے گزرتا ہے تو میں بتا کر اسے کاپی میں لکھوا لیتا ہوں۔ پھر میرے پڑوس میں ایک اسکول ماسٹر بھی رہتا ہے، میں مہینے کے آخر میں ماسٹر جمیل سے لوگوں کے ادھار کا تخمینہ لگوا لیتا ہوں۔ اس طرح میرا کام چلتا رہتا ہے۔ واہ بھائی واہ، میں نے استائشی نظر سے صدیق کی طرف دیکھا۔ اس کا مطلب ہے کہ تمہارا حافظہ بہت اچھا ہے، تم اپنی یادداشت کے سہارے یہ کھیل کھیلتے ہو۔ بس جی، گزارا چل جاتا ہے، وہ سادگی سے بولا۔ اللہ رکھی مجھ سے مخاطب ہوتے ہوئے بولی، تھانے دار جی، یہاں کوئی پڑھا لکھا موجود نہیں، آپ ہی اس خط کو پڑھ کر سنا دیں، ذرا پتہ تو چلے وہ رے کون نامراد ہے جس کی وجہ سے میرا جوان جہان بیٹا موت کے منہ میں چلا گیا۔ میں نے اس بات میں گردن ہلائی اور اللہ رکھی کی خواہش پوری کر دی۔ یہ کیا بات ہوئی جی؟ وہ برا سا منہ بناتے ہوئے بولی، میں پھگن کے پہلے ہفتے میں رہنے آؤں گی، تمہاری رے۔ یہی تو بات ہے اللہ رکھی، میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، مجھے اس لڑکی تک پہنچنا ہے جو یہاں پپلی والا میں رہنے آئی ہوئی ہے یا پھر آج کل میں آنے ہی والی ہے۔ پھگن کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، آج پھگن کی 3 تاریخ ہے، اس ہفتے کے 4 دن باقی ہیں۔ انوار اسی سے ملنے سیالکوٹ سے یہاں آیا تھا۔ تمہاری رے سے صاف پتہ چلتا ہے کہ انوار اور وہ لڑکی ایک دوسرے سے شدید محبت کرتے ہیں۔ میں نے سانس ہموار کرنے کے لیے لمحات توقف کیا، پھر اضافہ کرتے ہوئے کہا، خط کو دیکھ کر یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ان دونوں میں پہلے بھی اس نوعیت کی خط کتابت ہوتی رہی ہے، اور زیادہ امکانات اس بات کے ہیں کہ انوار اس لڑکی کے بلانے پر ہی پپلی والا آیا کرتا تھا، کبھی 1.5 ماہ بعد اور کبھی 2-2.5 ماہ بعد۔ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں تھانے دار صاحب؟ صدیق نے دزدیدہ نظر سے مجھے دیکھا۔ انوار ہمارا بیٹا تھا، ہم اس کے ماں باپ ہیں، پھر اس گھر میں اس کی چھوٹی بہن کوثر بھی رہتی ہے،
وہ ہم لوگوں سے ملنے آئے گا یا کسی لڑکی سے ملاقات کرنے؟ تم نے جو حقائق بیان کیے ہیں ان سے انکار کرنا ممکن نہیں صدیق، میں نے سمجھانے والے انداز میں کہا۔ میں تمہاری تائید کرتا ہوں، لیکن اس کے ساتھ یہ بھی ایک کھلی حقیقت ہے کہ انوار اس نامعلوم لڑکی کے بلانے پر ہی پپلی والا آیا تھا۔ اس خط میں آگے بھی تو کچھ لکھا ہوگا، اللہ رکھی نے کہا۔ وہ بھی تو پڑھ کر سنائے تھانے دار جی، ہو سکتا ہے اس بخت کے بارے میں کوئی اشارہ مل جائے، نہ آگے کچھ ہے اور نہ پیچھے کچھ۔ میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، اس خط میں بس ایک یہی جملہ لکھا ہوا ہے۔ آپ نے تو ہمیں ایک نئی الجھن میں ڈال دیا ہے جناب، طفیل نے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ میں نے سمجھانے والے انداز میں کہا، دیکھو تم لوگ الجھنے یا پریشان ہونے کی بجائے اپنے ذہنوں کو قابو میں رکھو اور اچھی طرح سوچ کر مجھے یہ بتاؤ کہ پپلی والا میں کس کے گھر کون لڑکی رہنے آئی ہوئی ہے۔ یہ کوئی بہت بڑا گاؤں نہیں، اگر تم لوگ کوشش کرو گے تو میرا خیال ہے 1 گھنٹے کے اندر یہ پتہ چلانے میں کامیاب ہو جاؤ گے کہ رے نامی وہ لڑکی کون ہے جس کا پپلی والا میں گھر نہیں ہے، اور وہ کہیں اور سے آ کر یہاں ٹھہری ہوئی ہے یا آنے والی ہے۔ جہاں تک میرا دماغ کام کرتا ہے، اللہ رکھی نے سوچ میں ڈوبے ہوئے لہجے میں کہا، اس وقت پپلی والا میں باہر سے کوئی لڑکی نہیں آئی ہوئی۔ ویسے میں صبح اور تحقیق کروں گی، اس وقت گھر گھر جا کر دروازہ کھٹکھٹانا ٹھیک نہیں ہوگا۔ اللہ رکھی بالکل ٹھیک کہہ رہی ہے جناب، صدیق نے کہا۔ ایک تو ہمارے گھر میں صف ماتم بچھی ہوئی ہے، اوپر سے میں تمہاری بات سے اتفاق کرتا ہوں صدیق، میں نے گہری سنجیدگی سے کہا۔ میں بھی کل صبح ہی کوشش کرنے کے بارے میں کہہ رہا ہوں، ویسے یہ گھر گھر جا کر دروازے کھٹکھٹانے کا کام میں اس وقت بھی کر سکتا ہوں، لیکن میں اس لڑکی پر یہ ظاہر نہیں کرنا چاہتا کہ مجھے اس کے راز کی خبر ہو گئی۔ اگر وہ محتاط ہو گئی تو ہاتھ سے نکل جائے گی، اور میں یہ نہیں چاہوں گا کہ رے کے کان کھڑے ہوں۔ میں نے لمحاتی توقف کر کے باری باری ان کے چہروں کا جائزہ لیا، پھر اپنی بات پوری کرتے ہوئے کہا، تم لوگ کل صبح اپنے اپنے طور پر نہایت احتیاط کے ساتھ کام میں لگ جاؤ۔ میں کل دوپہر کے بعد پپلی والے کا چکر لگاؤں گا، پھر دیکھیں گے آگے کیا ہو سکتا ہے۔ جناب آپ جیسے کہہ رہے ہیں ہم بالکل ویسے ہی کریں گے، طفیل نے کہا، اور اس بات کا خاص طور پر خیال رکھنا کہ اس خط کے بارے میں کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہونی چاہیے، یہ راز ہم چاروں کے درمیان رہے گا۔ میں نے تحقمانہ انداز میں کہا، آپ بے فکر ہو جائیں تھانے دار جی، اللہ رکھی نے بڑے اعتماد سے کہا، یہ راز ہمارے سینوں میں دفن رہے گا، اور مجھے امید ہے کہ جب کل آپ یہاں آئیں گے تو میں یہ کام کر چکی ہوں گی۔ اگر وہ رے کی بچی پپلی والا میں موجود ہے تو میری نظر سے بچ نہیں سکے گی انشاءاللہ، میں نے مضبوط لہجے میں کہا، پھر اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ وہ تینوں بھی تقلید میں کھڑے ہو گئے۔ میں نے صدیق کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، میں نے انوار کے بیگ والا مسئلہ حل کر دیا ہے۔ طفیل نے تمہیں اس بارے میں بتایا تو ہوگا؟ جی ہاں، وہ اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، مجھے پتہ چل چکا ہے کہ انوار سفری بیگ کے بغیر ہی آیا تھا، لیکن جناب یہ گھنگریالے بالوں والا بندہ کون ہے؟ مجھے لڑکی رے کے ساتھ ہی اس گھنگریالے بالوں والے بندے کی بھی تلاش ہے۔ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، یہ تو معلوم ہو چکا ہے کہ اس بندے کا تعلق پپلی والا یا ہندو چک سے نہیں، بہرحال میں اسے ڈھونڈنے کی پوری کوشش کروں گا۔ آپ کو بھی اس سلسلے میں اپنی آنکھیں اور کان کھلے رکھنا ہوں گے۔ ان تینوں نے میری ہدایات پر عمل کرنے کا وعدہ کیا اور میں صدیق کے گھر سے نکل آیا۔ میرا خیال ہے یہ بتانے کی ضرورت نہیں کہ محمد طفیل واپسی پر مجھے اپنے تانگے پر تھانے چھوڑنے آیا تھا۔ میں نے اپنے کمرے میں پہنچ کر ASI منظور احمد کو اپنے پاس بلا لیا اور گہری سنجیدگی سے کہا، منظور تم تھکے ہوئے تو نہیں ہو؟ نہیں ملک صاحب، وہ نفی میں سر ہلاتے ہوئے بولا، آپ حکم کریں، کیا کرنا ہے؟ جو بھی کرنا ہے وہ کل ہی کرنا ہوگا۔ میں نے کہا، منظور کل صبح تمہیں چھٹی نہیں ملے گی، تم دوپہر تک تھانے میں موجود رہو گے، اس کے بعد تم جا سکتے ہو۔ ٹھیک ہے جناب،
میں دوپہر تک رک جاؤں گا۔ وہ سوالیہ انداز سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا، پھر پوچھا، ملک صاحب کل کوئی خاص بات ہے؟ کل کا آدھا دن تمہیں میری جگہ ڈیوٹی دینا ہوگی، میں نے معنی خیز انداز میں بتایا۔ اس کا مطلب ہے آپ کو تھانے سے باہر کہیں جانا ہے۔ میں نے کہا، صرف تھانے ہی سے نہیں بلکہ گجرانوالہ سے باہر جا رہا ہوں، لیکن میں دوپہر تک واپس آ جاؤں گا۔ آپ بے فکر ہو کر جائیں جناب، میں آپ کو کسی شکایت کا موقع نہیں دوں گا۔ وہ بڑے اعتماد سے بولا۔ میں نے تعریفی انداز میں کہا، مجھے تم سے یہی امید ہے منظور احمد۔ آپ گجرانوالہ سے باہر کہاں جا رہے ہیں؟ سیال کوٹ۔ مقتول انوار کے بارے میں تھوڑی تفتیش کرنا ہے۔ مزید کوئی سوالات کرنے کی بجائے منظور نے اس بات میں گردن ہلا دی۔ مقتول انوار سیال کوٹ میں ڈرموں والا چوک کے نزدیک ایک گلی میں رہائش پذیر ہوا کرتا تھا۔ آج کل وہ اپنے اصلی گھر جا چکا تھا، جہاں بے شک ایک روز ہم سب کو جانا ہے۔ انوار کے ساتھ اس گھر میں وزیر آباد کا رہنے والا صفدر بھی رہ رہا تھا۔ یہ گھر دراصل رشیدہ بی بی نامی ایک بیوہ عورت کا تھا، جس نے اپنے گھر کا ایک کمرہ ان دونوں کو کرائے پر دے رکھا تھا۔ میں صفدر ہی سے ملاقات کرنے گجرانوالہ سے سیال کوٹ پہنچا تھا۔ گجرانوالہ سے سیال کوٹ تک کا راستہ پونے گھنٹے کا ہے۔ میں اہل صبح تھانے سے نکل آیا تھا اور اس وقت سیال کوٹ پہنچ چکا تھا۔ اس وقت میں عوامی لباس میں تھا، تاہم اپنے محکمے اور عہدے کی شناخت کے علاوہ سروس ریوالور بھی میرے عوامی لباس میں موجود تھا۔ صفدر سے ملنے کے لیے دو ہی مقامات پر کوشش کی جا سکتی تھی، ایک اس کی قیام گاہ پر اور دوسرے اس کارخانے میں جہاں وہ کام کرتا تھا۔ میں نے ڈرموں والا چوک کا رخ کرنے کی بجائے کھیلوں کا سامان تیار کرنے والے کارخانے کی طرف جانے کا فیصلہ کیا۔ اگر میں صفدر کو گھر پر پکڑنے کی کوشش کرتا تو اس بات کے امکانات بہرحال تھے کہ وہ میرے وہاں پہنچنے سے پہلے اپنے کارخانے روانہ ہو چکا تھا اور مجھے اس کے پیچھے کارخانے تک دوڑ لگانا پڑتی، جبکہ کارخانے جانے کا فائدہ یہ تھا کہ صفدر کو بہرحال وہیں آنا تھا، میرے پہنچنے سے پہلے یا اس کے بعد۔ میں بس اسٹینڈ سے ایک ٹانگے پر سوار ہو کر کھیلوں کا سامان بنانے والے مذکورہ کارخانے میں پہنچ گیا۔ کارخانے کے دفتر نما کمرے میں ایک دبلے پتلے اور دراز کامر شخص سے میری ملاقات ہوئی۔ اس نے ہلکی سی داڑھی بھی رکھی ہوئی تھی، عمر لگ بھگ 40 سال رہی ہوگی۔ میں نے اپنا تعارف کراتے ہوئے کہا، میرا نام ملک صفدر حیات ہے، میں گجرانوالہ سے آیا ہوں، وہاں کے تھانہ صدر کا انچارج ہوں۔ وہ دراز کامر شخص اپنی سیٹ پر اٹھ کھڑا ہوا۔ اس نے بڑی گرم جوشی سے مجھ سے مصافحہ کیا، پھر ایک کرسی کی جانب اشارہ کرتے ہوئے خوش اخلاقی سے بولا، آپ یہاں تشریف رکھیں۔ میں نے مذکورہ کرسی پر تشریف رکھ دی۔ وہ بھی دوبارہ اپنی سیٹ پر بیٹھ گیا اور رسمی الیک سلیک کے بعد کہا، میرا نام عبدالغفور ہے، حکم کریں کیسے آنا ہوا؟ اس کی اخلاق نے مجھے متاثر کیا تھا۔ میں نے پوچھا، غفور صاحب کیا اس کارخانے کے مالک آپ ہیں؟ نہیں جناب، اس نے نفی میں گردن ہلائی، میں تو یہاں اکاؤنٹنٹ ہوں، آپ منشی وغیرہ سمجھ لیں۔ کارخانے کے مالک بابو رفیق تو ایک ضروری کام سے لاہور گئے ہوئے ہیں۔ وہ لمحہ بھر کے لیے رکا، پھر اضافہ کرتے ہوئے بولا، بابو رفیق کی غیر موجودگی میں کارخانے کے سارے معاملات میں ہی دیکھتا ہوں۔ آپ بتائیں جناب، میں آپ کے لیے کیا کر سکتا ہوں؟ کام بڑا چھوٹا سا ہے لیکن نہایت ہی اہم ہے، میں نے گمبھیر لہجے میں کہا، اسی لیے مجھے صبح صبح گجرانوالہ سے سیال کوٹ آنا پڑا۔ اس کے چہرے پر بھی سنجیدگی نمودار ہو گئی، ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا، صفدر حیات صاحب، میں آپ کی بات تسلی سے سنتا ہوں، پہلے ذرا آپ کے لیے ناشتے پانی کا بندوبست۔ اس تکلف کی ضرورت نہیں عبدالغفور۔ میں نے ہاتھ اٹھا کر اسے مزید بولنے سے روک دیا اور کہا، میں نے ابھی بس اسٹینڈ پر بڑا تگڑا ناشتہ کیا ہے۔ اس نے میری خاطر تواضع کے لیے تھوڑی ضد کی، لیکن میرے چٹے انکار کے بعد وہ باز آ گیا اور گہری سنجیدگی سے بولا، جی تھانے دار صاحب حکم کریں، میں آپ کی کیا خدمت کروں؟ میں نے کہا، منشی جی، اس کارخانے میں 2 لڑکے کام کرتے ہیں، ایک کا نام صفدر اور دوسرے کا نام انوار ہے۔ انوار کا تعلق آپ کے شہر گجرانوالہ سے ہے۔ وہ میری بات پوری ہونے سے پہلے ہی بول اٹھا،
وہ وہاں کے ایک گاؤں پپلی والا کا رہنے والا ہے۔ یہ دونوں لڑکے یہاں ڈرموں والا چوک میں کرائے کے ایک مکان میں رہتے ہیں۔ اللہ آپ کا بھلا کرے منشی جی۔ میں نے عبدالغفور کو اس کے دیسی عہدے سے مخاطب کیا۔ میں انہی دونوں کے سلسلے میں یہاں آیا ہوں۔ اس کے کان کھڑے ہو گئے، چونک کر میری طرف دیکھتے ہوئے بولا، خیریت تو ہے جناب، انوار تو کل ہی یہاں سے گیا ہے، آپ گجرانوالہ سے آئے ہیں، اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ انوار کے ساتھ کوئی گڑبڑ ہو گئی ہے۔ آپ ایک ذہین اور سمجھدار اکاؤنٹنٹ ہیں غفور صاحب، میں نے صاف گوئی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا۔ آپ یہ بھی بتائیں کہ انوار کل کتنے بجے یہاں سے گیا تھا؟ وہ کل صبح جب کارخانے آیا تھا تو اس نے مجھے بتایا تھا کہ اس کی ماں کی طبیعت ٹھیک نہیں۔ منشی غفور نے سنجیدہ لہجے میں جواب دیا۔ انوار نے کسی خط وغیرہ کا بھی ذکر کیا تھا؟ وہ 2 دن کے لیے گھر جانا چاہتا تھا، میں نے کہا کہ دوپہر کے بعد چلے جانا، اور وہ چلا گیا، بس اس سے زیادہ میں کچھ اور نہیں جانتا۔ انوار نے جس خط کا ذکر کیا تھا، میں غفور منشی کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سوال کیا، آپ نے وہ خط پڑھا تھا؟ نہیں جناب، میں نے خط کو پڑھنے کی ضرورت محسوس نہیں کی۔ انوار بہت ہی شریف اور ایماندار لڑکا ہے، میں نے اس کی زبان پر اعتبار کر کے اسے چھٹی دی تھی۔ منشی نے بتایا، پھر تشویش بھرے انداز میں مجھ سے پوچھا، تھانے دار صاحب، آپ نے ابھی تک یہ نہیں بتایا کہ آخر معاملہ کیا ہے؟ میرا دل کہہ رہا ہے کہ انوار کے ساتھ کوئی گڑبڑ ہو گئی ہے۔ کیا جناب؟ تمہارا دل غلط نہیں کہہ رہا غفور، میں نے کہا انوار کے ساتھ بڑی سنگین گڑبڑ ہو چکی ہے۔ کیا جناب؟ اس کی آنکھوں سے پریشانی جھلکنے لگی۔ میں نے نہایت ہی مختصر الفاظ بھی عبدالغفور کو صورتحال سے آگاہ کیا۔ اس نے پوری توجہ سے میری بات سنی اور آخر میں ایک افسردہ سی سانس خارج کرنے کے بعد بولا، یہ بہت برا ہوا جناب، بہت برا۔ ہاں برا تو ہوا، میں نے تائیدی انداز میں گردن ہلاتے ہوئے کہا، لیکن اس برے کو اب ایک ہی طریقے سے اچھا کیا جا سکتا ہے۔ وہ کیسے؟ وہ سوالیہ نظر سے مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے کہا، انوار کے قاتل یا قاتلوں کو گرفتار کرنے کے بعد عبرتناک انجام سے دوچار کر کے۔ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں تھانے دار صاحب، غفور نے پرسوچ انداز میں گردن ہلائی۔ انوار کو اس دنیا میں واپس لانا ممکن تو نہیں، اگر اس کے قاتلوں کو پکڑ کر سزا دلوا دی جائے تو اس کے ساتھ انصاف ہو جائے گا۔ میں اسی سلسلے میں تو یہاں آیا ہوں، میں نے ٹھوس لہجے میں کہا۔ جی منشی غفور سراسیمہ نظر سے مجھے دیکھنے لگا۔ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں کہ انوار کے قاتلوں کا تعلق اس کارخانے سے یا سیالکوٹ سے ہے؟ اس بات کے امکانات کو نظر انداز تو نہیں کیا جا سکتا، لیکن میں نے فی الحال ایسا کچھ نہیں کہا۔ میں نے فوراً وضاحت کر دی، البتہ یہ ضرور ہے کہ یہاں سے مجھے انوار کی محبت کے بارے میں کافی معلومات مل سکتی ہیں جو اس کے قاتلوں تک رسائی حاصل کرنے میں میری مدد کریں گے۔ اس قسم کی معلومات آپ کس سے لینا چاہیں گے؟ منشی غفور نے پوچھا۔ میں تو آپ کے سامنے حاضر ہوں، کسی اور کو بلانا ہو تو حکم کر دیں۔ آپ اس حوالے سے جو کچھ بھی جانتے تھے وہ میرے علم میں آ چکا ہے۔ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، آپ ذرا صفدر وزیر آبادی کو بلا دیں۔ ہاں، یہ آپ نے بالکل ٹھیک قدم اٹھایا ہے، وہ سراہنے والے انداز میں بولا۔ یہ دونوں ایک ہی کمرے میں رہتے تھے، صفدر کو یقیناً انوار کی عشق بازی کی خبر ہوگی، وہ اس معاملے پر روشنی ڈال سکتا ہے۔ میں ابھی اس کو یہاں بلاتا ہوں۔ میں نے اس بات میں گردن ہلانے پر اکتفا کیا۔ منشی عبدالغفور کی کوشش رنگ لائی اور ٹھیک 5 منٹ کے بعد صفدر میرے سامنے کارخانے کے دفتر میں بیٹھا ہوا تھا۔ صفدر کی عمر 24-25 سال سے زیادہ نہیں ہوگی، وہ بھاری بھرکم وجود کا مالک تھا۔ میں نے جامع الفاظ میں اپنی آمد کی غرض و غایت سے اسے آگاہ کیا اور آخر میں کہا، صفدر، اب تم مجھے بتاؤ گے کہ انوار رے نامی کسی لڑکی کی محبت میں گرفتار تھا؟ میں جانتا ہوں تم سے یہ معاملہ ڈھکا چھپا نہیں ہوگا۔ مجھے انوار کی موت کا بڑا صدمہ ہے جناب، وہ گلوگیر آواز میں بولا۔ لیکن کے بعد اس نے جملہ ادھورا چھوڑا تو میں نے جلدی سے کہا، صفدر، اگر تمہیں اپنے دوست انوار سے واقعی ہمدردی ہے اور یہ تمہاری خواہش ہے کہ میں اس کے قاتلوں کو عبرتناک سزا دلواؤں
تو مجھ سے کچھ چھپانے کی کوشش نہ کرنا، ورنہ میں نے دھمکی آمیز انداز میں جملہ نامکمل چھوڑا، پھر سنگین لہجے میں کہا، تمہاری کسی بھی غلط بیانی پر میں تمہیں گرفتار کر کے جیل بھی بھجوا سکتا ہوں۔ نہیں جناب، میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں، وہ کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے بولا۔ میں بھی یہی چاہوں گا کہ انوار کے قاتلوں کو سخت ترین سزا ملے، تو پھر فوراً سے پیشتر تم میرے پوچھے گئے سوال کا جواب دے دو، میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پچکارنے والے انداز میں کہا۔ وہ گہری سنجیدگی سے بولا، تھانے دار صاحب، یہ حقیقت ہے کہ انوار روزی نامی ایک لڑکی سے محبت کرتا تھا۔ اس کا اصل نام تو روزینہ ہے، لیکن سب اسے روزی کہہ کر ہی پکارتے ہیں۔ وہ روزی کا خط ملنے کے بعد ہی اس سے ملاقات کے لیے گجرانوالہ گیا تھا۔ میں نے ایک اطمینان بھری سانس خارج کی اور صفدر سے کہا، یہ بات میں جان چکا ہوں کہ یہ روزی پپلی والا میں نہیں رہتی۔ کیا تمہیں انوار نے بتایا تھا کہ وہ کس علاقے کی ہے اور پپلی والا میں وہ کس کے گھر آ کر ٹھہرتی ہے؟ جی، میں اس بارے میں اچھی طرح جانتا ہوں، وہ اس بات میں سر ہلاتے ہوئے بولی۔ یہ روزی دراصل گجرانوالہ کے ایک محلے بختے والا کی رہنے والی ہے۔ ادھر پپلی والا میں روزی کی خالہ کا گھر ہے۔ یہ اپنی خالہ مختارہ سے ملنے اور اس کے گھر رہنے جاتی تھی، تو اسی دوران میں ان دونوں کو ایک دوسرے سے محبت ہو گئی۔ وہ لمحے بھر کو سانس لینے کے لیے رکا، پھر اضافہ کرتے ہوئے بتانے لگا، مختارہ کا گھر انوار کے گھر کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اسی لیے محبت کے ابتدائی مراحل میں انہیں کوئی پریشانی نہیں اٹھانا پڑی تھی۔ تم یہ کہنا چاہ رہے ہو کہ مختارہ اور انوار ایک دوسرے کے پڑوسی ہیں؟ صفدر کے انکشاف نے میرے اندر ایک سنسنی سی بھر دی۔ وہ پورے اعتماد لہجے میں بولا، جی ہاں، میرے کہنے کا یہی مطلب ہے، انوار نے مجھے یہی کچھ بتا رکھا ہے۔ انوار نے تمہیں روزینہ اور فروزی کے بارے میں اور کیا کیا بتایا تھا؟ میں نے اضطراری لہجے میں پوچھا، مثلاً یہ کہ وہ محلہ بختے والا میں کہاں رہتی ہے، اس کے ماں باپ کا کیا نام ہے، وغیرہ وغیرہ۔ نہیں جناب، اس حوالے سے انوار نے مجھے کچھ نہیں بتایا، وہ سادہ سا لہجے میں بولا۔ محلہ بختے والا میرے تھانے سے بہت قریب تھا، وہاں روزی اور اس کے گھر والوں کا سراغ لگانا میرے لیے مشکل نہیں تھا۔ یہ بات تو مجھے صدیق اینڈ کمپنی سے بھی معلوم ہو سکتی تھی کہ ان کے پڑوس میں رہنے والی مختارہ کی بہن بختے والا میں کہاں رہتی ہے۔ ویسے یہ بات بڑی زبردست تھی کہ انوار اور روزی کی محبت بڑے خفیہ انداز میں کامیابی سے چل رہی تھی، اور انوار کے گھر والوں کو اس بات کا احساس بھی نہیں تھا کہ ان کا بیٹا اور مہمان پڑوس چمن محبت میں کون کون سے گل کھلا رہے تھے۔ میں نے گھما پھرا کر صفدر سے گھنگریالے بالوں والے بندے کے بارے میں بھی متعدد سوالات کیے، لیکن وہ مرد مذکورہ کے حوالے سے کسی بھی نوعیت کی معلومات نہیں رکھتا تھا۔ یہی سوال میں نے ایک مختلف زاویے سے بھی پوچھ لیا، صفدر، کیا انوار نے کبھی اپنے کسی رقیب کا بھی ذکر کیا تھا، کوئی ایسا بندہ جو ان کی محبت سے جلتا ہو؟ اس نے نفی میں گردن ہلائی اور بولا، نہیں جناب، اس قسم کی کوئی بات نہیں ہوئی۔ صفدر مجھے جس حد تک معلومات فراہم کر چکا تھا وہ میرے لیے کافی تھیں، وہاں مزید رک کر وقت ضائع کرنا بیوقوفی ہوتی، لہٰذا میں نے صفدر کو مختلف قسم کی احتیاطی ہدایات دیں اور منشی عبدالغفور سمیت صفدر کا بھی شکریہ ادا کرنے کے بعد کھیلوں کا سامان بنانے والے کارخانے سے نکل آیا۔ ایک بات کا ذکر کرنا بھول گیا، میں نے صفدر سے انوار کے نیلے رنگ کے بیگ کے بارے میں پوچھا تھا اور اس نے بھی اس امر کی تصدیق کر دی تھی کہ اس بار انوار وہ اپنا سفری بیگ گھر میں ہی چھوڑ گیا تھا، اور جاتے وقت اس نے صفدر کو بتایا تھا کہ وہ 1-2 روز میں واپس آ جائے گا۔ میں اس روز یعنی 15 فروری کو دوپہر کے وقت سیالکوٹ سے واپس اپنے تھانے آ گیا تھا۔ اس وقت تک اسپتال سے مقتول انوار کی پوسٹ مارٹم شدہ لاش نہیں آئی تھی۔ میں نے ASI منظور احمد کو اپنے پاس بلا کر کہا، میں ایک چکر پپلی والے کا لگاؤں، پھر تمہاری چھٹی ہے۔ اس نے فرما برداری سے اس بات میں سر ہلایا اور کہا، آپ کے چہرے پر چھلکنے والے جوش سے پتہ چلتا ہے کہ سیالکوٹ سے آپ کوئی اہم سراغ لے کر آئے ہیں۔ بالکل ایسی ہی بات ہے منظور احمد، میں نے صاف گوئی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا۔
لیکن اس سلسلے میں تفصیلی گفتگو بعد میں آرام سے بیٹھ کر ہوگی، ابھی میں بہت جلدی میں ہوں، میرا فوری طور پر پپلی والے پہنچنا بہت ضروری ہے۔ اوکے ملک صاحب، وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا۔ میں نے کانسٹیبل علی مراد کو ساتھ لیا اور پپلی والا جانے کے لیے تھانے سے نکلنے ہی والا تھا کہ کانسٹیبل حشمت اللہ میرے پاس آیا۔ میں نے محسوس کیا کہ وہ مجھ سے کچھ کہنا چاہتا ہے۔ میں نے سرسری لہجے میں کہا، ہاں حشمت، کیا بات ہے؟ جناب، میں آپ سے ایک ضروری بات کرنا چاہتا ہوں، اس نے ہچکچاہٹ انداز میں کہا، پھر کانسٹیبل علی مراد کو دیکھتے ہوئے بولا، لیکن تنہائی میں۔ ٹھیک ہے، تم اپنی اس ضروری بات کو گھنٹہ 2 گھنٹہ اپنے اندر روکے رکھو۔ میں نے علی مراد کے ساتھ آگے بڑھتے ہوئے کہا، میں پپلی والا سے واپس آنے کے بعد تمہاری رام کہانی سنوں گا۔ اوکے؟ ٹھیک ہے جناب، وہ مایوسی بھرے لہجے میں بولا۔ میں نے کانسٹیبل حشمت اللہ کو نظر انداز کیا اور کانسٹیبل علی مراد کے ساتھ پپلی والا روانہ ہو گیا۔ صدیق اینڈ کمپنی نے میرے چہرے سے جھلکنے والے دبے دبے جوش کو محسوس کر لیا تھا۔ طفیل نے مجھ سے پوچھا، تھانے دار صاحب، لگتا ہے آپ نے انوار کے قاتل کا سراغ لگا لیا ہے۔ ہاں، تمہارا اندازہ بالکل درست ہے طفیل، میں نے اس بات میں جواب دیا، اور آج کا سورج غروب ہونے سے پہلے میں قاتل تک رسائی بھی حاصل کر لوں گا۔ میں عام طور پر اس قسم کے دعوے کرنے کا عادی نہیں ہوں، لیکن پتہ نہیں میں اس وقت کس کیفیت میں تھا کہ ایسی وثوقی بات کہہ دی، حالانکہ قاتل کے حوالے سے ابھی تک میرا ذہن بھی کلیئر نہیں تھا۔ ہو سکتا ہے میرے کہے ہوئے ان الفاظ میں بھی قدرت کی کوئی مصلحت ہو۔ میرا یہ ایمان ہے کہ اللہ کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا، اور کائنات میں رونما ہونے والی ہر ایک چھوٹی بڑی جنبش میں اس کی کوئی نہ کوئی مصلحت چھپی ہوتی ہے۔ یہ بات الگ ہے کہ عام انسان ان مصلحتوں کو سمجھ نہیں پاتا اور الجھا رہتا ہے۔ میں نے یہاں پر عام انسان کا حوالہ دیا ہے، لیکن جو لوگ اللہ کے دوست ہیں وہ اس کی منشا اور رضا سے بخوبی واقف ہوتے ہیں۔ آپ میرے اس یقین سے اتفاق کریں یا نہ کریں، اس سے کوئی فرق البتہ نہیں پڑتا۔ میرے دعوے میں چھپی ہوئی خوشخبری نے ان تینوں کو چونکنے پر مجبور کر دیا۔ اللہ رکھی نے اضطراری لہجے میں پوچھا، تھانے دار جی، وہ کمزاد شیطان کی اولاد کون ہے جس نے میرے جوان بیٹے کی جان لے لی؟ ابھی تک میں قاتل کے نام تک نہیں پہنچا ہوں، میں نے تسلی آمیز انداز میں کہا، لیکن شام تک انشاءاللہ اس سلسلے میں مجھے ضرور کامیابی ہوگی۔ اللہ آپ کی زبان مبارک کرے، صدیق نے کمزور آواز میں کہا، پھر پوچھا، جناب کیا آپ کا اشارہ اسی گھنگریالے بالوں والے بندے کی طرف ہے؟ ہاں، وہ بھی انوار کا قاتل ہو سکتا ہے، میں نے خیالی افروز لہجے میں کہا، اور کوئی دوسرا بھی۔ اصل بندے تک پہنچنے کے لیے مجھے آپ لوگوں کے سچے تعاون کی ضرورت ہے۔ تھانے دار جی، اللہ رکی نے مجھ سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، ہم تو آپ کے ساتھ سچا اور خاص تعاون ہی کر رہے ہیں۔ میں نے اللہ رکی ہی کو سوالات کی باڑ پر رکھ لیا۔ اللہ رکی، تم نے کل رات بڑے اعتماد سے کہا تھا کہ آج جب میں پپلی والا آؤں گا تو تم یہ معلوم کر کے رکھو گی کس گھر میں کون سی رے نام کی لڑکی رہنے آئی ہوئی ہے یا رہنے کے لیے آنے والی ہے۔ اس کام کا کیا ہوا؟ میں نے وہ کام کر دیا ہے جی، وہ فخریہ انداز میں بولی۔ مطلب یہ کہ تمہیں پتہ چل گیا ہے؟ میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، وہ رے لڑکی کون ہے اور کس گھر میں رہنے آئی ہوئی ہے؟ میں نے ابھی تک ان تینوں کو اپنے سیالکوٹ والی کامیابی کی ہوا نہیں لگنے دی تھی۔ میں پہلے انہیں گھس کر دیکھنا چاہتا تھا کہ وہ کتنے گہرے پانی میں کھڑے ہیں، اس کے بعد مجھے وہ سنسنی خیز انکشاف کرنا تھا۔ میرے چپتے ہوئے تیکھے سوال کے جواب میں اللہ رکی نے بتایا، نہیں جناب۔ وہ نفی میں گردن ہلاتے ہوئے بولی، میں نے چنگی طرح پتہ کر لیا ہے، یہاں پپلی والا کے کسی گھر میں کوئی رے نامی لڑکی مہمان بن کر نہیں آئی اور نہ ہی آنے والی ہے، میرا خیال ہے۔ لمحات توقف کے بعد اس نے اضافہ کیا، آپ کو انوار کی محبت کا خامخواہ شک ہوا ہے، ایسا کوئی چکر سرے سے ہے ہی نہیں۔ میں نے اللہ رکی کے خیال کو یکسر انداز کرتے ہوئے کڑے لہجے میں پوچھا،
کیا تمہاری تحقیق و تفتیش نے اپنے پڑوس کے دروازے پر بھی دستک دی تھی؟ جی، کیا مطلب؟ وہ متذبذب انداز میں مجھے دیکھنے لگی۔ دھماکہ کرنے کا وقت آ گیا تھا، لہٰذا میں نے سرسراتے ہوئے لہجے میں کہا، مطلب یہ کہ کیا تم نے اپنی پڑوسن مختارہ بی بی سے بھی رے کے بارے میں پوچھا ہے؟ نہیں جی، اس کا تو مجھے دھیان ہی نہیں رہا، وہ خجالت زدہ انداز میں بولی۔ میں نے کہا، ایسی ہی صورتحال کے لیے کہا جاتا ہے چراغ تلے اندھیرا۔ صدیق نے تفشیش بھرے لہجے میں کہا، تھانے دار جی، ہماری پڑوسن مختارہ کو کیا ہوا ہے؟ مختارہ کو تو کچھ نہیں ہوا، لیکن اس کی بہن کو، بلکہ اس کی بھانجی روزینہ عرف روزی کو بہت کچھ ہونے والا ہے۔ میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، پھر اللہ رکھی کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے پوچھا، کیا یہ سچ ہے کہ مختارہ کی ایک بہن ادھر محلہ بختے والا میں رہتی ہے؟ وہ دھوپ نگلتے ہوئے بولی، جی یہ بات سچ ہے، اور اس بات میں بھی کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں کہ مختارہ کی بھانجی روزینہ عرف روزی عرف رے گاہے بگاہے اپنی خالہ کے گھر پپلی والا میں رہنے آتی ہے۔ میں نے سپاٹ لہجے میں کہا، اور یہ بھی ایک اتفاق ہے کہ انہی دنوں انوار بھی کارخانے سے چھٹی لے کر یہاں چلا آتا تھا۔ تو اللہ رکھی ایک ہی لفظ کی تکرار کے بعد سنسنی خیز نظر سے مجھے دیکھنے لگی۔ میں نے بھی اسی کے انداز میں جواب دیا، جی جی جی۔ یہاں اتنا کچھ ہوتا رہا اور ہمیں پتہ ہی نہیں چلا۔ صدیق نے حد درجہ حیرت کا اظہار کرتے ہوئے کہا، وہ اس لیے پتہ نہیں چلا کہ تم لوگ الو کے پٹھے ہو۔ میں نے تلخی سے کہا، تم لوگوں کی ناک کے نیچے سب کچھ ہوتا رہا اور تمہیں کوئی خبر ہی نہیں، تم اندھے اور گونگے بہرے بنے رہے۔ میں نے تھوڑا وقفہ دے کر ایک سکون آور سانس خارج کی اور پھر اضافہ کرتے ہوئے کہا، مجھے انوار کے دوست اور روم میٹ صفدر وزیر آبادی کی زبانی حقیقت کا پتہ چل گیا۔ میں بختے والا میں مختارہ کی بہن کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹاؤں گا، پھر روزی میرے سامنے ہوگی۔ روزی جب میرے قابو آ جائے گی تو پھر اس کی زبان سے یہ اگلوانے میں مجھے کسی دقت کا سامنا نہیں رہے گا، اس نے خط لکھ کر انوار کو پپلی والا بلایا تو وہ خود یہاں کیوں نہیں پہنچی، اور یہ کہ ان کی محبت سے کون جلتا تھا، کون تھا انوار کا دشمن۔ تھوڑی دیر پہلے جب اللہ رکھی مجھے اپنی کارکردگی سے آگاہ کر رہی تھی تو اس نے یہ بھی بتایا تھا کہ اس کی پڑوس میں ابھی روزی رہنے کے لیے نہیں آئی ہوئی۔ یہ انکشاف اس نے میری ڈانٹ کے نتیجے میں کیا تھا کہ انہیں اپنے پڑوس کی بھی خبر نہیں۔ بچہ بغل میں ڈنڈورا شہر میں اور چراغ تلے اندھیرا کی مثالیں بھی میں نے دی تھیں۔ وہ تینوں الجھن زدہ اور تشویش بھری نظروں سے مجھے دیکھ رہے تھے۔ میں نے باری باری ان تینوں کے چہروں کا جائزہ لیا، پھر سے سراتے ہوئے لہجے میں پوچھا، مختارہ کی بہن اور بھانجی کے گھر کا پتہ معلوم کرنے کے لیے مجھے تمہارے پڑوس کا دروازہ کھٹکھٹانا پڑے گا یا تم میں سے کوئی روزی کے گھر سے واقف ہے؟ میں بتاتی ہوں جی، اللہ رکھی جلدی سے بولی۔ مختارہ کی بہن سلطانہ بی بی بختے والا میں گیپ کے قریب رہتی ہے، ادھر مسجد والی گلی میں اس کا گھر ہے۔ روزی کے باپ کا نام یوسف علی ہے، یوسف علی نے اسی علاقے میں آرا مشین لگا رکھی ہے۔ روزی ان کی اکلوتی لڑکی ہے۔ اگر آپ گیپ پر پہنچ کر کسی سے بھی یوسف آرے والے کے بارے میں پوچھیں گے تو وہ سیدھا آپ کو اس کے گھر پہنچا دے گا، مسجد والی گلی میں۔ یہ ساری تفصیل مجھے سلطانہ نے بتائی تھی۔ وہ جب بھی اپنی بہن مختارہ سے ملنے آتی تھی تو ہمارے گھر میں بھی اس کا آنا ہوتا تھا۔ میرے گھر میں تو روزی بھی آیا کرتی تھی، لیکن مجھے کیا پتا تھا کہ اس نے افسوس بھرے معنی خیز انداز میں جملہ ادھورا چھوڑا تو میں نے جلدی سے کہا، اللہ رکھی، کمان سے نکلا ہوا تیر، زبان سے ادا ہونے والے الفاظ اور گزرا ہوا وقت واپس کبھی نہیں آتا، اس لیے پچھتانے یا اظہار افسوس کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ دیکھنا یہ ہے کہ اب آگے کیا ہوگا۔ آپ لوگوں کے لیے میرا ایک مشورہ ہے۔ وہ تینوں سوالیہ نظروں سے مجھے دیکھنے لگے۔ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، روزی اس وقت اپنی خالہ کے گھر میں موجود نہیں، میں یہاں سے سیدھا بختے والا جا رہا ہوں، یوسف آرے والے کے گھر۔ جب تک میں وہاں اپنی کارروائی مکمل نہ کر لوں، آپ اپنے پڑوسیوں کو میرے مشن کی ہوا بھی نہیں لگنے دیں گے۔
میری بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ ان تینوں نے بڑے بھرپور انداز میں اپنے سر کو اثبات جنبش دی۔ میں جانے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا۔ صدیق نے حسرت بھری نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے پوچھا، انوار کی لاش آج ہمیں مل جائے گی نا؟ یہ سوال وہ پہلے بھی 2-3 مرتبہ مجھ سے پوچھ چکا تھا۔ وہ جس صدمے سے گزر رہا تھا اس کا تقاضا یہی تھا کہ وہ اگر 100 مرتبہ بھی مجھ سے یہ سوال کرے تو مجھے جواب دینا ہے۔ میں نے ٹھہرے ہوئے تسلی آمیز لہجے میں کہا، مجھے پوری امید ہے کہ شام سے پہلے ہسپتال والے انوار کی لاش کو تھانے پہنچا دیں گے۔ میں تمہارے بھائی طفیل کو اپنے ساتھ لے کر جا رہا ہوں۔ جیسے ہی انوار کی لاش تھانے پہنچے گی میں ضروری کارروائی کے بعد طفیل کے ہاتھ اسے پپلی والا روانہ کر دوں گا۔ ان کے ساتھ میں اپنے تھانے کے 2 سپاہی بھی بھیج دوں گا تاکہ راستے میں کوئی مسئلہ پیدا نہ ہو۔ جی بہت بہت شکریہ آپ کا، وہ ممنونیت بھرے انداز میں بولا۔ میں اور کانسٹیبل علی مراد طفیل کے تانگے پر سوار ہو کر تھانے کی طرف چل پڑے۔ راستے میں نے علی مراد سے پوچھا، یار علی مراد، میں نے تمہارے ذمہ ایک کام لگایا تھا، اس کا کیا ہوا؟ وہ گھنگریالے بالوں والے بندے کا کام؟ جی ہاں، میں اسی نامعلوم نامراد کی بات کر رہا ہوں۔ میں نے آس پاس کے علاقے کی ریسرچ مکمل کر لی ہے جناب، مراد علی نے فخریہ لہجے میں بتایا۔ میں ابھی تک گھنگریالے بالوں والے 2 افراد کو ڈھونڈ پایا ہوں جناب۔ کون ہیں وہ دونوں؟ میں نے پراشتیاق لہجے میں پوچھا۔ ایک کا نام احسان ہے اور دوسرے کا مشتاق عرف مشتاقہ ہے جی، علی مراد نے کہا۔ میں نے پوچھا، یہ دونوں کرتے کیا ہیں اور ان کے گھر کس طرف ہیں؟ احسان تو جناب برف بنانے والے کارخانے میں کام کرتا ہے، علی مراد نے بتایا۔ اس کا گھر سبزی منڈی کے قریب ہے، تھانے کے اس طرف۔ اس نے مغرب کی سمت اشارہ کیا، پھر اپنی بات مکمل کرتے ہوئے کہا، اور یہ مشتاقہ گیپ کے پاس مسجد والی گلی میں رہتا ہے۔ میں اچھل پڑا۔ تھوڑی دیر پہلے صدیق کے گھر میں گیپ اور مسجد والی گلی کا خاصا ذکر ہوا تھا اور یہ ذکر روزی کے حوالے سے تھا۔ اس کا مطلب تھا اس کیس کی کڑیاں ایک ایک کر کے آپس میں ملنے لگی تھیں۔ مشتاقہ گھنگریالے بالوں والا اور روزی میں کوئی تعلق یقیناً ہو سکتا تھا۔ اگر میں گیپ کو مرکز نگاہ بنا کر کیس کا گیپ بھر ڈالتا تو قاتل کی گردن میری مضبوط گرفت میں آ سکتی تھی۔ میں نے سنسنی خیز لہجے میں علی مراد سے کہا، علی مراد، اس مشتاقہ کے بارے میں تمہاری ریسرچ مزید کیا کہتی ہے؟ جناب، اس نے ٹھہرے ہوئے انداز میں جواب دیا، مشتاق عرف مشتاقہ مسجد کے امام صاحب کا بیٹا ہے جناب۔ وہ اپنی ماں کے ساتھ والی گلی میں رہتا ہے۔ مشتاقہ کوئی کام وام نہیں کرتا، اکثر آوارہ گھومتا نظر آتا ہے۔ میرے مطلوبہ بندے یعنی متوقع قاتل کی خوبیاں ایک ایک کر کے مشتاقہ میں جمع ہوتی جا رہی تھیں۔ میں نے علی مراد سے پوچھا، تم نے بتایا ہے کہ مشتاقہ اور اس کی ماں مسجد والی گلی میں ہی رہتے ہیں، تو کیا اس کا باپ ان کے ساتھ نہیں رہتا؟ مولوی خیر دین امام مسجد کچھ عرصہ پہلے تک گھر میں ان کے ساتھ ہی رہا کرتا تھا، علی مراد نے وضاحت کرتے ہوئے بولا، لیکن بیٹیوں کی شادی کے بعد اس نے گھر چھوڑ دیا ہے اور اب اس کا مستقل ٹھکانہ مسجد کے اندر ہی ہے۔ اس ہجرت کی کوئی خاص وجہ؟ میں نے کریدنے والے انداز میں پوچھا۔ جی ہے خاص وجہ بھی، وہ اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، مولوی خیر دین کو اپنی بیوی اور بیٹے سے ڈھیروں شکایات ہیں۔ سننے میں آیا ہے کہ اس کی بیوی زاہدہ بڑی بد زبان عورت ہے اور مشتاقہ بھی سرکشی اور نافرمانی کی آخری منازل سے گزر رہا ہے۔ مشتاقہ سے بڑی خیر دین کی 2 بیٹیاں جمیلہ اور صفیہ ہیں۔ وہ ان کی شادی تک مجبوراً گھر میں رکا رہا۔ جیسے ہی بیٹیاں رخصت ہوئیں، مولوی خیر دین نے گھر کو خیر آباد کہہ کر مسجد میں ڈیرا لگا لیا۔ جب بیوی اور بیٹے کو سمجھانے کی ہر کوشش ناکام ہو گئی تو اس نے یہی فیصلہ کیا کہ کنارہ کشی ہی اس مسئلے کا حل ہے۔ میں نے پوچھا، کیا مولوی خیر دین گیپ والی مسجد میں ہی امامت کرواتا ہے؟ علی مراد نے اس بات میں جواب دیا۔ طفیل نے مجھ سے مخاطب ہوتے ہوئے مشورہ دینے والے انداز میں کہا، تھانے دار صاحب، روزینہ عرف روزی بھی تو گیپ کے قریب مسجد والی گلی ہی میں رہتی ہے۔ میں تو کہتا ہوں آپ مشتاقہ کو شناخت کے لیے تھانے بلوا لیں، میں غنی کوچوان کو ڈھونڈ ڈھانڈ کر لے آتا ہوں۔
اور مشتاقہ کو دیکھ کر فوراً بتا دے گا کہ اس رات یہی بندہ شیخ پورا موڑ سے اس تانگے پر سوار ہوا تھا یا وہ گھنگریالے بالوں والا کوئی اور تھا۔ طفیل کی تجویز میرے دل کو لگی۔ میں نے اس آئیڈیا میں تھوڑا سا اضافہ کرتے ہوئے علی مراد سے کہا، علی مراد، تھانے پہنچنے کے بعد تم دونوں گھنگریالے بالوں والے بندوں کو لانے کے لیے روانہ ہو جانا۔ ہمارے پاس ایک ایسا آدمی ہے جو مطلوبہ بندے کی شناخت کر سکتا ہے۔ تمہیں اس کام میں کوئی دشواری تو نہیں ہوگی؟ دشواری کیسی جناب؟ وہ جلدی سے بولا، میں تھانے کے سامنے تانگے سے اتر جاؤں گا اور پھر احسان و مشتاقہ کو لے کر ہی واپس آؤں گا۔ شاباش! میں نے تعریفی نظر سے علی مراد کی طرف دیکھا۔ اور اس دوران میں عبدالغنی کو بھی لے کر آپ کے پاس پہنچ جاؤں گا، محمد طفیل نے پرعزم انداز میں کہا۔ میں نے طفیل کی جانب دیکھتے ہوئے اپنے نعرے کو دہرایا، شاباش! ہم اسی موضوع پر باتیں کرتے ہوئے تھانے پہنچ گئے۔ میں نے اپنے طور پر یہ سوچ لیا تھا کہ پہلے مشتاقہ اور احسان والا معاملہ صاف ہو جائے، پھر میں روزی کے گھر کا رخ کروں گا۔ میں نے تھانے پہنچ کر ASI منظور احمد کو چھٹی دی اور اپنے کمرے میں آ کر بیٹھا ہی تھا کہ کانسٹیبل حشمت اللہ میرے پاس آیا۔ اس کی صورت دیکھتے ہی مجھے یاد آ گیا کہ وہ مجھ سے کچھ کہنا چاہتا تھا۔ میں نے اس سے بیٹھنے کو کہا اور پوچھا، ہاں بتاؤ، تم مجھ سے کیا کہنے والے تھے؟ جناب، مجھ سے ایک کوتاہی ہو گئی ہے، وہ سہمے ہوئے لہجے میں بولا۔ مجھے ڈر ہے آپ ناراض ہو جائیں گے۔ کیا میری ناراضگی سے تمہاری اس کوتاہی کی تلافی ہو جائے گی؟ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا۔ نہیں جناب، وہ نفی میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، جو غلطی ہو گئی سو ہو گئی، تو بس سمجھ لو کہ میں تم سے ناراض نہیں ہوں۔ میں نے تسلی آمیز انداز میں کہا، اب جلدی سے بتا دو تم سے کون سی سنگین غلطی سرزد ہوئی ہے؟ میرے سوال کے جواب میں کانسٹیبل حشمت اللہ نے مجھے بتایا، جناب میں آپ کے ساتھ اس روز ادھر پپلی والا گیا تھا، جائے وقوعہ سے آپ نے مجھے لاش کے ساتھ ہسپتال بھیج دیا تھا۔ ہاں، میں نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا، وہ مجھے سب یاد ہے، تم اپنی کوتاہی کے بارے میں بتاؤ۔ کیا تم نے انوار کی لاش کی بے حرمتی کر دی تھی؟ اللہ اس قسم کی غلطی سے بچائے جناب، وہ کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے بولا، میں زندہ انسانوں کی طرح مردوں کا بھی بڑا احترام کرتا ہوں۔ میں دراصل آپ کو ایک شے کے بارے میں بتا رہا تھا جو اس روز مجھے جائے وقوعہ سے ملی تھی اور میں آپ کو دکھانا بھول گیا تھا۔ کون سی شے حشمت اللہ؟ میں نے سنسناتے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ دکھاؤ مجھے۔ وہ اپنی جیب میں سے مذکورہ شے نکال کر میری جانب بڑھاتے ہوئے بولا، یہ ہے وہ شے جناب۔ میں نے بغور اس شے کا معائنہ کیا۔ وہ موتیوں کی 2 جڑواں لڑیاں تھیں جن کی لمبائی اور دونوں سروں پر بڑھے ہوئے دھاگوں سے پتہ چلتا تھا کہ وہ کلائی میں پہننے کے لیے تیار کی گئی ہیں۔ باہم جڑی ہوئی دونوں لڑیوں میں سے ایک میں فیروزی موتی اور دوسرے میں سفید موتی پروئے گئے تھے۔ ان موتیوں کو لڑیوں میں پرونے کے بعد ان کے سروں پر باقاعدہ مضبوط گرہیں لگائی گئی تھیں تاکہ لڑیوں کے ٹوٹنے پر موتیوں کو بکھرنے کا موقع نہ مل سکے۔ اس دوہری لڑی کو دیکھ کر لگتا تھا کہ افراتفری کے عالم میں وہ کسی کی کلائی سے ٹوٹ کر گری ہوگی۔ وہ کلائی مردانہ بھی ہو سکتی تھی اور زنانہ بھی۔ آسانی کے لیے یہ سمجھ لیں کہ وہ دیسی ساخت کا ایک سادہ سا بریسلیٹ تھا۔ میں نے حشمت اللہ کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا، تو یہ لڑی تمہیں جائے وقوعہ سے ملی تھی؟ جی ہاں۔ اس نے اسبات میں گردن ہلائی۔ میں نے اسے اٹھا کر اپنی جیب میں رکھ لیا تھا، لیکن آپ کو بتانا یاد نہیں رہا۔ پھر میں انوار کی لاش کے ساتھ ہسپتال چلا گیا تو یہ لڑیاں میرے ذہن سے ہی نکل گئیں۔ آج صبح میری بیوی نے یونیفارم دھونے سے پہلے جیبوں وغیرہ کو ٹٹولا تو یہ ایک جیب سے برآمد ہوئی۔ میں دن میں آپ کو اسی بارے میں بتانا چاہ رہا تھا، لیکن آپ کو اس وقت پپلی والا جانے کی جلدی تھی۔ اب آپ ملے ہیں تو میں نے آپ کو ساری بات بتا دی۔ اسی کو کہتے ہیں دیر آئے درست آئے۔ میں نے اس بریسلیٹ کو اپنے ہاتھوں میں گھماتے ہوئے گمبھیر انداز میں کہا۔ یہ محاورہ حشمت اللہ کی سمجھ میں ٹھیک طرح سے بیٹھ نہیں سکا تھا۔ وہ حیرت بھرے لہجے میں گویا ہوا، جی کس کو کیا کہتے ہیں؟ میں نے اس کو تسلی کے لیے کہہ دیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ میں تم سے بالکل بھی ناراض نہیں ہوں۔ تم جاؤ اور پوری دیانت داری سے اپنی ڈیوٹی پر لگ جاؤ۔ حشمت اللہ نے مجھے سلیوٹ مارا اور شکریہ ادا کر کے میرے کمرے سے نکل گیا۔
بریسلیٹ کی صورت میں اس کیس میں ایک نیا ٹویسٹ آ گیا تھا جو نتیجہ خیز ثابت ہو سکتا تھا۔ خدا نے میری لاج رکھ لی۔ اس دن کا سورج غروب ہونے سے پہلے قاتل میری مٹھی میں تھا۔ میں نے اللہ رکھی کے سامنے غیر ارادی طور پر جو دعویٰ کیا تھا وہ قدرت نے پورا کر دکھایا تھا، اور میں سمجھتا ہوں اس میں میرا کوئی خاص کمال نہیں تھا۔ یہ سب دستے قدرت کی مہربانی سے ہوا تھا۔ میں تو ایک خاص سمت میں کوشش کر رہا تھا، حالات خود بخود ایک زنجیر کی شکل اختیار کرتے گئے تھے۔ آپ یقیناً میری ان باتوں سے الجھن محسوس کر رہے ہوں گے، اس لیے تھوڑی وضاحت کر دیتا ہوں۔ اس روز دوپہر میں پے در پہ 3 ایسے واقعات رونما ہوئے کہ جنہوں نے اس کیس کا پانسا پلٹ کر رکھ دیا۔ نمبر 1، میں تھانے میں بیٹھا بریسلیٹ سے کھیلتے ہوئے انوار مرڈر کیس کی گتھیاں سلجھانے میں مصروف تھا کہ اسپتال سے انوار کی پوسٹ مارٹم شدہ لاش آ گئی۔ ابتدائی رپورٹ کے مطابق مقتول کی موت 14 فروری کی رات لگ بھگ 9 بجے واقع ہوئی تھی۔ اس کی موت کا سبب سر میں لگنے والی وہ شدید چوٹیں تھیں جنہوں نے اس کی کھوپڑی چرخا کر رکھ دی تھی۔ میں نے ضروری کاغذی کارروائی پوری کی اور محمد طفیل کوچوان کا انتظار کرنے لگا جو اپنے ایک پیٹی بھائی عبدالغنی کو تلاش کرنے نکلا ہوا تھا۔ انوار کی لاش کو طفیل ہی نے پپلی والا پہنچایا تھا۔ میرے انتظار کو طوالت کا منہ نہیں دیکھنا پڑا اور وہ دونوں پیٹی بھائی تھانے پہنچ گئے۔ اس وقت تک کانسٹیبل علی مراد اپنے مشن سے واپس نہیں لوٹا تھا۔ احسان اور مشتاقہ کی آمد کے بعد کوچوان عبدالغنی کا کام شروع ہونا تھا۔ نمبر 2، اچانک میرے ذہن میں خیال ابھرا کہ مجھے بریسلیٹ کے بارے میں ان دونوں سے بھی پوچھ گچھ کرنا چاہیے۔ میں نے ان کی آمد سے پہلے مذکورہ بریسلیٹ کو اپنی میز کی دراز میں ڈال دیا تھا۔ میں نے بریسلیٹ کو باہر نکال کر انہیں دکھاتے ہوئے سوال کیا، کیا تم میں سے کوئی پہچانتا ہے؟ انہوں نے بڑی توجہ سے بریسلیٹ کو دیکھا۔ اس دوران میں بغور ان کے چہروں پر نمودار ہونے والے تاثرات کا جائزہ لے رہا تھا۔ غنی کوچوان کا چہرہ تو نارمل نظر آ رہا تھا، مگر طفیل کوچوان کی آنکھوں میں الجھن اور پیشانی پر مجھے گہرا تذبذب دکھائی دیا۔ میں یہ محسوس کیے بنا نہ رہ سکا کہ دال میں کچھ کالا ہے۔ اس احساس کے ساتھ ہی میں نے اس سے پوچھ لیا، کیا ہوا طفیل، تم کس سوچ میں غرق ہو گئے؟ تھانے دار صاحب، وہ سرسراتی ہوئی آواز میں بولا، آپ کو یہ لڑیاں کہاں سے ملی ہیں؟ تمہارے بھتیجے انوار کی لاش کے آس پاس سے۔ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، کیا تمہیں اس کے بارے میں کچھ پتہ ہے؟ جناب، ایسی لڑیاں تو میں نے بھاجا کی کلائی پر دیکھی ہیں، اس نے بڑے اعتماد سے بتایا۔ یہ بھاجا کون ہے؟ میں نے تیز آواز میں پوچھا۔ بھاجا کا اصل نام اعجاز ہے، طفیل نے بتایا۔ وہ ہمارے ہی گاؤں پپلی والا کا رہنے والا ہے۔ بڑا ہی آوارہ اور اوباش بندہ ہے جناب۔ طفیل کے انکشاف نے میرے وجود میں سنسنی سی دوڑا دی۔ میں نے تصدیقی لہجے میں پوچھا، کیا تمہیں یقین ہے کہ یہ لڑیاں تم نے بھاجا کی کلائی پر ہی دیکھی تھیں؟ جی، مجھے پکا یقین ہے تھانے دار صاحب، وہ بڑے وثوق سے بولا۔ ٹھیک ہے طفیل، میں نے فیصلہ کن لہجے میں کہا، تم انوار کی لاش کو لے کر فوراً پپلی والا روانہ ہو جاؤ۔ تمہارے ساتھ میں اپنے 2 بندوں کو بھیج رہا ہوں۔ وہ اعجاز عرف بھاجا کو گرفتار کر کے میرے پاس لائیں اور گرفتاری میں تم میرے بندوں کی بھرپور مدد کرو گے۔ طفیل نے اپنے تعاون کا یقین دلایا تو میں نے حوالدار صمد خان اور کانسٹیبل حشمت اللہ کو بھاجا کی گرفتاری کے لیے طفیل کے ہمراہ پپلی والا روانہ کر دیا۔ نمبر 3، کوچوان عبدالغنی کو میں نے اپنے پاس روک لیا تھا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد کانسٹیبل علی مراد گھنگریالے بالوں والے 2 بندوں کو پکڑ لایا۔ میں نے حشمت کو مذکورہ دونوں بندوں سمیت اپنے کمرے میں بلا لیا۔ جب عبدالغنی کی ان پر نظر پڑی تو وہ مشتاقہ کی طرف انگلی اٹھاتے ہوئے چیخ سے مشابہ الفاظ میں بولا، یہی ہے وہ بندہ، بالکل یہی ہے۔ اس صورتحال نے مشتاقہ کو بکھلاہٹ میں مبتلا کر دیا اور اس نے الٹے پاؤں کمرے سے فرار ہونے کی کوشش کی، جبکہ احسان الجھن زدہ نظر سے یہ منظر دیکھنے میں مصروف تھا۔ اس موقع پر کانسٹیبل علی مراد نے بڑی پھرتی دکھائی اور اڑنگا لگا کر مشتاقہ کو منہ کے بل زمین پر گرا دیا۔ وہ تکلیف کی شدت سے کراہ اٹھا۔ اگلے چند منٹ میں مشتاقہ کی کلائیوں میں آہنی زیور پہنایا جا چکا تھا۔ میں نے اسے حوالات میں ڈالنے کی بجائے ادھر اپنے کمرے میں ہی فرش پر بٹھا دیا اور احسان کو وہاں سے جانے کی اجازت دے دی۔ اس کی ضرورت نہیں رہی تھی۔
لگ بھگ 1 گھنٹے بعد حوالدار سمد بھاجا نامی اس لفنگے کو گرفتار کر کے لے آیا۔ بھاجا شکل ہی سے چھٹا ہوا بدماش نظر آتا تھا۔ مجھے فوراً یاد آ گیا کہ میں نے اسے جائے واردات پر بھی لوگوں کے درمیان دیکھا تھا۔ بھاجا نے مشتاقہ کو میرے کمرے کے فرش پر زیر حراست میں بیٹھے دیکھا تو اس کی پیشانی پر بل پڑ گئے۔ سمد خان نے بھاجا کو میری ہدایات کے مطابق یہ نہیں بتایا تھا کہ اسے کس جرم میں گرفتار کیا جا رہا ہے۔ مشتاقہ پر نظر پڑتے ہی بھاجا کا دماغ گھوم گیا اور وہ زہر خند لہجے میں بولا، تو تم نے سب کچھ بک دیا ہے۔ اس کا مخاطب مشتاقہ تھا۔ مشتاقہ نے پریشانی کے عالم میں وضاحت کی، میں نے پولیس کو کچھ نہیں بتایا، تم خواہ مجھ پر شک نہ کرو، ان لوگوں کو کوئی غلط فہمی ہو گئی ہے۔ بڑی شدید نوعیت کی غلط فہمی ہوئی تھی مجھے۔ میں نے باری باری دونوں زیر حراست افراد کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سنگین لہجے میں کہا، لیکن تم لوگوں کے بے ساختہ سوال و جواب نے ساری غلط فہمی دور کر دی ہے۔ میں نے لمحاتی توقف کے بعد دھمکی آمیز انداز میں اضافہ کرتے ہوئے کہا، تم دونوں شرافت سے اقبال جرم کرتے ہو یا میں کوئی اور طریقہ استعمال کروں؟ اقبال جرم؟ مشتاقہ حیرت سے اداکاری کرتے ہوئے بولا۔ اس کے الفاظ میں زیادہ جان نہیں تھی۔ جناب، کون سا جرم؟ ہم نے کیا کیا ہے؟ بھاجا نے الجھن زدہ لہجے میں پوچھا۔ یہ خانہ پوری تھی، اس کا مطلب ہے شرافت تم لوگوں کو راس نہیں آئے گی، میں نے پوری صفاقی سے کہا، پھر سمد خان کی طرف دیکھتے ہوئے اضافہ کیا، خان صاحب، یہ دونوں مرغے 1 گھنٹے کے لیے میں آپ کی تحویل میں دے رہا ہوں۔ مغرب کی اذان سے پہلے ان کی بانگ ٹرائل روم میں گونجنی چاہیے۔ آپ میری بات سمجھ رہے ہیں نا؟ بڑی چنگی طرح سمجھ رہا ہوں ملک صاحب۔ سمد خان انہیں قصاب کی نظر سے دیکھتے ہوئے بولا، صرف بانگ ہی نہیں جناب، یہ تو دردناک آواز میں نوحے بھی پڑیں گے۔ سمد خان نے اپنا کہا سچ کر دکھایا۔ چند لمحات کے بعد تفتیشی کمرے کی جانب سے اذیت میں ڈوبی ہوئی آوازیں بلند ہونے لگی۔ یہ ٹرائل 1 گھنٹے تک جاری رکھنے کی ضرورت پیش نہیں آئی۔ 15-20 منٹ کے اندر ہی ان دونوں ڈشکروں نے اپنے جرم کا اقرار کر لیا۔ انہوں نے مل کر انوار کو موت کے گھاٹ اتارا تھا۔ میں نے انہیں حوالات میں فٹ کر دیا۔ میں اسی رات مغرب کی نماز کے بعد روزینہ عرف روزی کے گھر کا رخ کیا۔ میرے تیکھے سوالات کے جواب میں پہلے تو وہ مجھے دائیں بائیں گھمانے کی کوشش کرتی رہی، لیکن جب میں نے سخت رویے اختیار کرتے ہوئے اسے بتایا کہ انوار کو بڑی بے دردی سے قتل کر دیا گیا ہے اور مشتاقہ بھاجا نے یہ جرم بھی قبول کر لیا ہے، لہٰذا اگر وہ حقیقت کو چھپائے گی تو قانون کی نظر میں مجرم ٹھہرے گی، میری بات اس کی سمجھ میں آ گئی اور رہی صحیح حقیقت بھی اس کی زبان مجھ تک پہنچ گئی۔ روزینہ اور انوار ایک دوسرے کو چاہتے تھے اور ان کی چاہت مشتاقہ کو ایک آنکھ نہیں بھاتی تھی، کیونکہ محلے دار بلکہ گلی دار ہونے کے ناطے وہ بھی روزینہ کا طلبگار تھا۔ دوسری طرف روزینہ کو مشتاقہ کی صورت سے نفرت تھی۔ مشتاقہ اپنی بے عزتی کو برداشت کر رہا تھا۔ اسی دوران میں اس کا دوست بھاجا گاہے بگاہے اسے پپلی والے کے رنگین اور سنگین قصے سناتا رہتا تھا، جس سے مشتاقہ کا دماغ خراب ہو گیا اور اس نے انوار کو اپنا رکیر اور راہ کا خار سمجھنا شروع کر دیا۔ پھر یہ نفرت اس عروج تک جا پہنچی کہ مشتاقہ نے انوار کی جان لینے کا فیصلہ کر لیا۔ دونوں دوستوں نے باہمی مشاورت سے ایک سازشی منصوبہ بنایا اور روزینہ کی جانب سے ایک نقلی خط لکھ کر انوار کو سیالکوٹ سے گجرانوالہ بلا لیا۔ یہ راز مشتاقہ کے علم میں آ چکا تھا کہ روزینہ کو جب بھی پپلی والا رہنے جانا ہوتا تھا وہ انوار کو اسی طرح خط لکھ کر اپنے پروگرام سے آگاہ کر دیا کرتی تھی۔ مولوی خیر دین کی پرہیزگاری، صالح عملی اور نیک کرداری میں کوئی کلام نہیں تھا۔ وہ ایک شریف النفس عالم با عمل تھا۔ اگر اس کے گھر میں مشتاقہ جیسا شیطان صرف پیدا ہو گیا تھا تو اس میں اس بیچارے کا کوئی قصور نہیں تھا۔